قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सबको हमारे इस प्रोग्राम करीबुन मुजीब में खुश आमदीद। ये हमारा रमज़ान प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह रमज़ान की आमद है। चंद दिनों बाद हम पहले रोज़े को इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो हम इसे रखेंगे और इंशाअल्लाह रमज़ान की जो इबादत है अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, हम उनको करेंगे और उनको कबूल भी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो करे। आप सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेहत, आफियत और सलामती के साथ रखे, ईमान की हालत में रखे और आप सबको बेहतरीन तरीके से रमज़ान के इस महीने
میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے، حفظ کرنے، غور و فکر کرنے، اس پہ تدبر القرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک عبادت جس کو یوزلی عبادت نہیں سمجھا جاتا، اس کو بس سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہم کچھ مانگ رہے ہیں اللہ سے، وہ عبادت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ہے دعا، کیونکہ دعا جو ہے وہ بھی عبادت ہی ہے۔ اور یہ بعض اوقات بہت سے کام کرتے ہوئے ہم اس عبادت کو بھول جاتے ہیں، روزے کے دوران بھی دعائیں مانگنے بھول جاتے ہیں، نماز کے بعد بھی دوسرے اذکار کر لیتے ہیں لیکن دعائیں بھول جاتے ہیں، اور کئی اذکار بھی ایسے ہیں وہ بھی دعائیں ہی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس جو ہمارا پروگرام ہے قریب مجیب، اس کے یہ دعائیں اور اذکار کی کیٹیگری میں ہے، اور ہم انشاءاللہ اس میں آپ سے بہت سی ایسی چیزیں شیئر کریں گے جو کچھ کے لیے ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو، اور کچھ کے لیے وہ انشاءاللہ یاد دہانی ہو جائے گی۔ آپ سب اور ساتھیوں کو بھی اس کی دعوت دیں جوائن کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، وقت میں برکت دے۔ سب سے بڑی بات ہے وقت میں برکت کی بہت دعا مانگا کریں، کیونکہ وقت میں برکت ہوگی تو آپ بہت سے کام انشاءاللہ اکٹھے کر پائیں گے۔ تو اس میں ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا، تھوڑا سا آپ کو بریف کر دیتی ہوں پروگرام کے بارے میں، کہ ہم ہر روزانہ آج سے لے کر آگے رمضان کے مہینے میں بھی روزانہ دوپہر 3:30 بجے آپ کے ساتھ پاکستان ٹائم کے مطابق دوپہر 3:30 بجے آپ کے ساتھ جوائن کیا کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے، ہم آپ کے ساتھ اس کلاس کا لنک آپ کو بھیج دیا کریں گے، اور پھر یہ ہے کہ اس میں انشاءاللہ 3:30 سے 5 ہماری ٹائمنگ ہے، جن میں کہ ہم جیسے ابھی انٹروڈکشن ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ قریب مجیب کے جو سازہ کا لیکچر ہے وہ انشاءاللہ سنیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے، جو ہماری کلاس کا پیٹرن ہوتا ہے اس میں آپ کے بھی ریفلیکشنز لیں گے، کچھ بات چیت کریں گے، آپ سنیں گے کہ آپ نے کیا سیکھا، اور کچھ سوالات ہم آپ سے کریں گے کہ دیکھیں کہ واقعی آپ نے وہ چیز پرسیو کی جو کہ کرنی چاہیے تھی، اور ظاہر ہے ساری چیزوں کو تو نہیں ہم پوچھ سکتے، چند سوالات، کیونکہ وقت محدود ہوگا ڈسکشن کا بھی۔ اس کے علاوہ ہم آپ کے ساتھ روزانہ ایک سوال ڈسکشن ٹائم میں کیا کریں گے، وہ فقہی سوالات جو ہمیں کثرت سے آتے رہتے ہیں یا لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس ایک سوال کو بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ پھر جو دعائیں ہم کروائیں گے ان میں سے چند دعائیں، ایک یا ایک سے زیادہ، ان کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ سیشن کے دوران آپ سے کہلوائیں، سنیں، تاکہ ان کی پروننسیشن صحیح طریقے سے ہمیں ادا کرنی آئے۔ اور پھر اس کے بعد ہوگا ہمارا کوئز پول۔ ہر روز ہم آپ سے انشاءاللہ کوئز پول کے ذریعے یہ چیک کریں گے، میں بھی اپنے آپ کو اور آپ بھی اپنے آپ کو، کہ انشاءاللہ ہمیں جو کچھ ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس میں سے ہمیں کتنی بات آج کے سیشن کی سمجھ میں آ گئی۔ جو لوگ کوئز پولز میں کرتے رہے ہیں، ہمارے سیشنز میں شامل رہے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ یہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں۔ ان میں آپ دیر اینڈ دین سوالات کے جوابات لکھتے ہیں، اور وہیں آپ کو آپ کا آنسر مل جاتا ہے، اور وہیں آپ کو آپ کا رزلٹ مل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بات کتنی سمجھ میں آئی ہے۔ تو جناب یہاں تک آج کی ہماری بات ہے۔ میں چاہوں گی کہ اگر کوئی آپ میں سے ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے مسز اسد کے نام سے، ان کا مائک کھولیں، ہم جاننا چاہیں گے کہ مسز اسد آپ کہاں سے ہیں، اور کیا آپ شیئر کرنا چاہیں گے آج کے سیشن کے حوالے سے؟ جی کوئی اور ساتھی اگر آج کے جنہوں نے نئے ہمارے ساتھ کسی نے جوائن کیا اور وہ بات کرنا چاہے تو وہ بھی اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ہینڈ ریز ہوگا تو ہم آپ سے انشاءاللہ ڈسکشن ٹائم میں بھی ان لوگوں کو موقع دیں گے جن کے ہینڈ ریز ہوں گے، اور ان لوگوں کو بھی موقع دیں گے کہ جو کوئی نہ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوں گے چیٹ میں۔ ہاں، ہم آپ کے ساتھ چیٹ ایکٹیویٹی بھی کرتے رہیں گے، تو اگر آپ چیٹ ایکٹیویٹی میں ذرا میرے خیال ہے کچھ لنک وہ ٹیکنیکل مسئلہ جس وجہ سے ان کا مائک ابھی تک نہیں کھلا، آپ ذرا ایسا تو کیجئے کہ چیٹ میں ذرا آپ سب لکھیے وہ لوگ جو انہوں نے پہلی دفعہ آج ہمارے ساتھ کسی سیشن کو جوائن کیا ہے، فرسٹ ٹائم وہ الہدا کراچی اکیڈمک آفس کے کسی سیشن میں جوائن ان کر رہے ہیں، وہ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں
ہم وہاں سے بھی آپ کو انشاءاللہ دیکھتے جائیں گے. جی بی بی ملائکہ کا مائک کھولیے, وہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. میرا پہلا سیشن تو نہیں ہے الحمدللہ, میں بہت سارے سیشنز آن سائٹ بھی اٹینڈ کر چکی ہوں. ابھی جو ریسنٹلی استاذہ کا ٹور تھا کراچی میں, وہ بھی میں سارے سیشن آلموسٹ اٹینڈ کر لیے میں نے. اور میں نے ریالٹی ٹچ کورس بھی کیا تھا الہدیٰ سے, اور اس طرح سے شارٹ کورسز کرتی رہی ہوں. اور لیکن یہ والا جو کورس ہے قریب المجیب, یہ لاسٹ رمضان بھی ہوا تھا تو مجھے موقع نہیں ملا تھا. میں بہت دل سے چاہتی تھی کہ میں اٹینڈ کروں, لیکن مجھے کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہیں مل سکا موقع. لیکن اس بار میں نے پہلے سے ہی رجسٹریشن کروا لیا کہ میں لازمی یہ کورس کروں گی, کیونکہ ہم آن اینڈ آف اذکار کرتے رہتے ہیں, دعائیں کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کی جو وہ ان ڈیپتھ جو تدبر والی اسٹڈی ہے نا, وہ میں کرنا چاہتی تھی. الحمدللہ. اس کا مطلب آپ آن لائن سیشن جوائن کرتی نہیں ہیں, لیکن پھر ہمارے ساتھ آپ کا یہ پہلا ہی سیشن ہے, ٹھیک ہے؟ تو اہلاً بالکل. وسہلاً مرحبا. تمام ساتھیوں کو خوش آمدید, اہلاً وسہلاً و مرحبا. میرے وہ ساتھی جو لکھ رہے ہیں چیٹ میں کہ وہ پہلی دفعہ انہوں نے جوائن کیا ہے, اور ان کو بھی جو پہلے بھی ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں کئی کورسز میں یا کچھ کورسز میں, سب کو اس سیشن میں خوش آمدید. ایک کمنٹ میں اور لے لیتی ہوں ہنا کا, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم مزید اپنی کلاس کی طرف پروگریس کریں گے. جی ہنا فرمائیے. ہنا کا مائک کھولیے. ہنا کا مائک نہیں کھل رہا. شبانہ آپ کا یہ, شبانہ لیاقت مائک کھولے اپنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے بھی یہ جوائن کرنا ہے, میں فرسٹ ٹائم ہوں اور الہدیٰ کا, تو میں نے جوائن کرنا ہے آپ کا بھی. تو بس آپ نے کر لیا جوائن. کیا آپ نے رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے؟ نہیں میں نے تو کرائی نہیں, میں تو فرسٹ ٹائم ہی بول رہی ہوں, تو کروانے پڑے گی آن لائن. جی جی بالکل انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا ایڈمن جو ہے وہ اسی چیٹ میں ہی آپ کے ساتھ رجسٹریشن کا لنک شیئر کر لیتے ہیں, اور آپ جی اس کے تھرو جوائن ان کر لیں. ابھی تو ہم نے آپ کو یہ اوپن فار آل یہ کیا ہے سیشن. ہم اس کے لنک اور یہ سب چیزیں ہم نے بہت سے گروپس میں ڈالے ہیں, ہو سکتا ہے آپ نے وہیں سے کسی گروپ سے دیکھا ہو اور ہمارے ساتھ جوائن کیا ہو. لیکن رجسٹریشن کرانے کا بہت ایزی ہے, آپ گوگل کے ذریعے کروا لیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا, لنک کے ذریعے آپ کروا لیں گے. فیو کوسچنس ہیں تاکہ ہمیں بھی آپ کے نو ہاؤ ہو. اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ پھر آپ کو جیسے ہی آپ اس کو فائنل اس کے اندر کر کے کلک کریں گے, آپ آٹومیٹکلی گروپ جوائن کر لیں گے. جب آپ گروپ میں ہوں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ کئی چیزیں ہمارے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ. جیسے آپ ٹھیک ہے, تجویز سکھاتے ہیں آن لائن, تجویز وغیرہ؟ تجوید کے کورسز وغیرہ کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہوگی, آپ ہمارے ایڈمن کو, جو گروپ ایڈمن ہوں گے ان کو بھیجیں, ہم انشاءاللہ آپ کو ان کی انفارمیشن پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی. نور شمع آپ کہیے, مائک کھولے نور شمع کا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں الحمدللہ آل گڈ. آپ کہیے. جی میں بہت پہلے اس گروپ سے میں کورس کرتی تھی سلوواکیہ کا, تو اس کے بعد سے میں نے نہیں کر پائی تھی. بہت دن بعد مجھے یاد آیا, میں نے ایڈمن کو, جو کسی اندالیب نام سے کوئی سسٹر ہے, میں نے ان کو کہا تو انہوں نے مجھے اس کا لنک دیا. مجھے بہت خوشی ہے کہ میں بہت دنوں بعد پھر سے میں جوائن ہو رہی ہوں آپ کے ساتھ. مجھے بہت پیاری لگتی ہے آپ کی آواز. الحمدللہ نور, مجھے آپ کی لوگ آواز کے ساتھ بالکل یاد ہے. آپ بہت ایکٹیولی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں جی ڈسکشن مجھے میں. بہت یہ جی بالکل. ویلکم بیک, ویلکم بیک. عالیہ اکبر جی, لاسٹ کمنٹ, کیونکہ میرے پاس اب وقت کم رہ گیا مزید کاموں کے لیے. جی عالیہ. السلام علیکم. جی میں تو الحمدللہ آپ کے ساتھ کافی اس میں آن لائن کورسز میں اٹیچڈ ہوں. الحمدللہ ابھی ہمارا فقہ القلوب بھی چل رہا ہے, تو لیکن یہ کہ جب اس کا رمضان میں جو گیپ آ گیا ہے, تو شکر اللہ کا کہ ہم ابھی بھی کنیکٹڈ ہیں اچھی کمپنی کے ساتھ. اور لاسٹ ایئر بھی جو قریب مجیب کرایا تھا, اس میں بھی میں نے کچھ کلاسز کی تھی اٹینڈ, آپ کے ساتھ سورہ نجم کی تھی. الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, کیونکہ جو آپ گروپ میں ایک چیز کرتے ہیں اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر, بجائے اس کے کہ آپ اکیلے بیٹھ کر خود ہی پڑھ رہے ہوں. جی بالکل صحیح ہے عالیہ, آپ بہت ہماری ایکٹیو پارٹیسپینٹ فقہ القلوب کی کلاس میں. اور انشاءاللہ عالیہ آپ کو القریب اور المجیب, تو ہم نے وہاں پہ بھی اللہ کے صفاتی نام ہم پڑھ رہے ہیں نا, تو اس کی بہت ان ڈیپتھ اسٹڈی آپ کو اس میں بھی مل جائے گی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.
اور یہ جو انہوں نے بات کی عالیہ نے کہ گروپ اسٹڈی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کنیکٹڈ بھی رہتا ہے اور پھر سکینت بھی نازل ہوتی ہے نا ایسی جگہوں پر، ایسے لوگوں پر جو اکٹھے مل کے اگرچہ ہم اکٹھے دور دور ہیں لیکن مل کر یہ کام کریں، تو اب دعا کرتے ہیں کہ وہ جو فرشتے ایسی مجلسوں پہ سایہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے لکھ لے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے اور ہم پر بھی سکینت نازل فرمائے۔ چلیں جی، آج اتنی ہی بات کرتے ہیں، اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں قریب المجیب کو سننے کا سیشن کو استاذہ محترمہ کی آواز میں، انشاءاللہ وہ ہمیں بتائیں گی اس کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ ہمارا ڈسکشن ٹائم ہوگا، اس میں آپ پارٹیسپیٹ کیجیے گا۔ جی، اوور ٹو یو ایڈمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے عرض کیا، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کے انداز میں مناجات کریں، یا وہ ہم سے دور ہے کہ ہم اسے پکاریں، یعنی بلند آواز سے پکاریں؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادی کہہ کر اپنے بندوں پر خاص رحمت ظاہر کی ہے، اور پھر اپنے قریب ہونے کا ذکر کر کے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندے کہہ کے پکار رہا ہے، میرے بندے، ہم سب اسی کے بندے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ انی قریب، میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں تم سے، تم جب چاہو مجھے پکار سکتے ہو۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں بلند ہو جاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے، اس کا نام برکتوں والا ہے اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب ہے، اس کو ہم چاہیں تو دل ہی دل میں پکاریں، سرگوشیوں کے انداز میں پکاریں یا اونچی آواز میں پکاریں، وہ ہر حال میں سنتا ہے، اور جب وہ سنتا ہے تو جواب بھی دیتا ہے اور ہماری دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو قریب محسوس کر کے اس سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو وہ دعا کی قبولیت کے اعتبار سے قریب ہے، دعا کو سننے کے لحاظ سے قریب ہے، اپنے علم کے اعتبار سے سب لوگوں کے قریب، عبادت کرنے والوں اور پکارنے والوں کے قریب ہے۔ قرب دو طرح کا ہے، ایک عام قرب ہے جو سب کے لیے ہے، اور ایک خاص قرب ہے جو اس کے خاص بندوں کے لیے ہے، اور وہ خاص بندے جو عبادت گزار ہیں، جو اس کا ذکر کرتے ہیں، جو اس کے شکر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں نیک کاموں کی توفیق عطا کرتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فَإِنِّي قریب کہہ کے بندے اور رب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رکھا گیا اس اعتبار سے کہ کوئی اور واسطہ ہو،
یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ انہیں بتا دیجئے. لیکن یہاں پر قل بھی نہیں آیا ڈائریکٹ، فإنی قریب، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، یعنی بیچ میں کوئی واسطہ نہیں لایا گیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں کسی اور واسطے اور کسی اور وسیلے کی ضرورت نہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے یا عبادی کہہ دیا تو اس میں سارے بندے شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، گناہگار ہوں یا بہت پرہیزگار ہوں، کوئی بھی ہو، جو بھی اپنے رب کو پکارتا ہے رب اس کی پکار کو سنتا ہے اور وہ قریب ہے. لہٰذا جب ہمارا رب قریب ہے اور مجیب ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام کا نام بھی قریب مجیب اسی لیے رکھا گیا کہ ہمارا اگر اپنے رب سے تعارف ہو جاتا ہے، ہم اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں کہ ہم کس کو پکار رہے ہیں اور وہ کہاں ہے، تو جتنا جتنا ہمارا یہ یقین ہوگا کہ وہ ہمارے قریب ہے اور وہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، اتنی ہی زیادہ محبت اور توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، مطلب یہ ہے کہ جو بھی مجھ سے مانگتا ہے وہ کچھ پا کے ہی لوٹتا ہے، وہ نامراد نہیں ہوتا. جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے رب تجھے پکار کر تو میں کبھی بدبخت ہوا ہی نہیں، کبھی مایوس ہوا ہی نہیں، کبھی محروم ہوا ہی نہیں. جب بھی تجھے پکارا تجھ سے کچھ پا ہی لیا. تو اس لیے ہر دعا کرنے والے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہماری دعا ضرور سنی جائے گی، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. نہیں بھائی، ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ صحیح معنوں میں اپنے رب کو پکارتا ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو حاضر کر کے اللہ سے مانگیں، اخلاص کے ساتھ مانگیں، اور قبولیت کے جو اوقات ہیں یا جو علامات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مانگیں. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں. یعنی اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی دعائیں قبول کروں تو پھر انہیں بھی چاہیے جب میں انہیں پکارتا ہوں. ایک تو یہ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پکارتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کب پکارتے؟ ہر اذان میں پکار آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم صلاح کی طرف جاتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح قرآن مجید میں بہت دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہمیں پکارا گیا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یا ایھا الناس کہہ کے تمام انسانوں کو پکارا گیا ہے. تو کیا ہم انسان بھی اپنے رب کی پکار کو سنتے ہیں؟ کیا ہم بھی جواب دیتے ہیں؟ کیا ہم بھی اس کی طرف بڑھتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، چاہیے کہ وہ میری بات مانیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ سیدھی راہ پا جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، بشرطے کہ جلدی بھی نہ کرے. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ جلدی کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ کوئی یوں کہے کہ میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی، یعنی دوبارہ کہ میں نے تو کئی بار دعا کی، بہت دعا کی، میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ تھک ہار کر دعا کرنا چھوڑ دے. ایسا نہ کرے بلکہ دعا کرتا رہے، کیونکہ اس کی قبولیت کے مختلف طریقے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے قریب ہے. ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ ہود کی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ قَالُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ،
یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے. ان ربی قریب مجیب. یہاں قوم سمود کی بات کی جا رہی ہے. یہ لوگ مدائن کے علاقے میں رہتے تھے جو تبوک اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع تھا. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی کہ صرف وہی تمہارا معبود ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں زمین میں آباد کیا، لہٰذا تم شرک سے اجتناب کرو، صرف اللہ کی طرف رجوع کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت قریب ہے، اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے. تو آپ دیکھیے، جو آپ کے قریب ہو اور جو آپ کی بات بھی سنتا ہو، تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ اس کے قریب ہوں؟ یہاں پر آپ دیکھیے کہ دعا کرنے سے پہلے دو چیزوں کی بات ہے، استغفار اور توبہ کی، کہ اس سے استغفار کرو اور توبہ کرو تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرو اور اس بات کا پکا وعدہ کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے. اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش طلب کرنا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. اور توبہ اور استغفار دونوں ہم معنی بھی ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں استغفار میں توبہ شامل ہے اور توبہ میں استغفار شامل ہے، اور جب ان کو الگ الگ بولا جاتا ہے تو پھر اس کا معنی الگ الگ بھی ہوتا ہے. اور اگر یہ دونوں اکٹھے آئیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آئیں، تو استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جو ہم کر چکے ہیں غلط کام، برائیاں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے. اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئندہ گناہ میں پڑنے کے شر سے آپ کی مدد چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں. اور توبہ اس پختہ ارادہ کو بھی کہتے ہیں کہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ یہ نہیں کریں گے. تو ان ربی قریب مجیب، میرا رب یقیناً قریب ہے، مجیب ہے. اور یہاں قریب قرب سے شفقت اور اکرام کے معنوں میں، یعنی رب بہت شفیق اور مہربان ہے، بہت کریم ہے. اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے بعید، دور. اور بہت کا لفظ سختی کے لیے بولا جاتا ہے کہ وہ جو شفیق نہ ہو، سخت ہو، کرخت ہو، اور پھر یہ کہ کچھ نہ دے. تو ایسا نہیں ہے ہمارا رب. ہمارا رب قریب ہے، مہربان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اپنے بندوں کا اکرام کرتا ہے اور انہیں سیدھے رستے پر چلاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو مدد دیتا ہے، ان کی مشکلات دور کرتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے رب کو قریب پاتے ہوئے، اور قربت کا ایک احساس ہوتا ہے. قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نعوذ باللہ فزیکل فارم میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے قریب کا. قربت ایک احساس کا نام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ دور ہوتے ہوئے آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں، اور کئی لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بھی آپ سے دور ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرنے کی چیز ہے، اس طرح کہ وہ سنتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتا ہے، السمیع ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، البصیر ہے، اللطیف ہے، الخبیر ہے، اور ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے. تو اس سے بڑھ کے قریب کون ہوگا، جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جو ہمارے دل میں خیال اٹھ کر جو ہمارے دماغ تک جاتا ہے اس سے پہلے کہ دماغ تک جائے وہ بیچ میں حائل ہوتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ بندہ کیا سوچ رہا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس وقت کیا کر رہے ہیں ہم، وہ یہ بھی جانتا ہے ہم پاسٹ میں کیا کر چکے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم فیوچر میں کیا کچھ کرنے والے ہیں. کوئی اور ہے ایسا جو اتنا زیادہ ہمیں جانتا ہو؟ کیا وہ ہماری ضروریات کو نہیں جانتا ہوگا؟ کیا وہ ہمارے دکھ کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری پریشانیوں کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری زندگی کے مقاصد کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری کوششوں کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری عبادتوں کو نہیں جانتا؟ وہ خوب جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. تو جو جانتا ہے اس سے مانگے بنسبت اس کے کہ جو جانتا بھی نہیں ہے اور ہم اس سے توقعات لگا کے بیٹھے رہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. عام طور پر ہم جب کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو پھر بندوں کی طرف دیکھتے ہیں، نہیں، جو اپنے رب کو قریب پاتے ہیں وہ اپنے رب ہی کی طرف دیکھتے ہیں اور رب ہی کی طرف پلٹ پلٹ کر جاتے ہیں. اور تابا یتوبو کا مطلب پلٹ پلٹ کر جانا بھی ہے، کہ واپس پلٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری کسی بات سے آپ ناراض ہو گئے ہیں یا ہم سے خفا ہیں تو ہم تیری ہی طرف پلٹتے ہیں.
अऊज़ु बिका मिनका, तुझसे डर के फिर तेरे ही पास पनाह लेते हैं, अपने गुनाहों के शर से बचने के लिए, अपनी सय्यात से बचने के लिए। तो इसलिए थ्रू आउट जो हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा, इसमें आप ये दो लफ्ज बस पक्के कर लें, वो करीब है, वो मुजीब है, वो बहुत करीब है और वो जवाब भी देता है, वो दुआएं कबूल भी करता है। इसलिए इस रमजान में खूब खूब दुआएं करनी है। और वैसे भी आप देखें कि दुआ अफजल तरीन इबादत है, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, इबादत का जौहर है, इबादत की टॉप पर है। तो रमजान का महीना इबादत के लिए, लिहाजा उस इबादत में दुआओं का एक खास हिस्सा होना चाहिए। दुआ है क्या? दुआ का लफ्ज अरबी जबान में दाल आइन वाव से मिलकर बना है। दआ यदउ दुआअन व दावतन, ये दो मस्तर हैं इससे। और दुआ का लफ्जी माना होता है किसी को आवाज और कलाम के साथ माइल करना, पुकारना, यानी आवाज भी देना, उससे बात भी करना और उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करना। एक होता किसी से बात करना, लेकिन उसमें मकसद ये नहीं होता कि मेरी तरफ मुतवज्जे हो। मसलन मैं आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त, तो मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं कि आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो कि मेरी कोई मदद करें। लेकिन दुआ में जब इंसान पुकारता है तो उसका मतलब होता है कि दूसरा मुतवज्जे हो और जिस मकसद के लिए उसको पुकारा जा रहा है वो मकसद भी पूरा हो जाए। अरबी में कहते हैं दाऊतुल्लाह, मैंने अल्लाह को पुकारा, यानी मैंने सवाल करते हुए, अल्लाह ताला की तरफ आजिज़ी करते हुए, जो खैर है उसके पास उसमें रगबत रखी और उस रगबत को तलब करने के लिए उसको पुकारा, यानी उस रगबत के साथ उसको पुकारा। कुरान मजीद में दुआ का लफ्ज मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ है। नंबर 1, दुआ बमाना निदा, आवाज देने के मानों में। दुआ का मतलब क्या? आवाज देना। जैसे सूरत आल इमरान में आता है फकुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। तो आप कह दीजिए कि आओ हम अपने और तुम्हारे बेटों को और अपनी और तुम्हारी औरतों को बुला लें, पुकार लें, यानी तुम भी उनको बुला लो, हम भी बुला लेते। तो बुलाने के मानों में इस्तेमाल होता है। तो अरबी जबान में दुआ और निदा ये दो लफ्ज मुतरादिफ भी हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सिनोनीम्स हैं, एक जगह पर इकट्ठे भी इस्तेमाल हुए हैं। इल्ला दुआ अम व निदा के पुकार और आवाज के सिवा कुछ नहीं सुनता। फिर इसी तरह दुआ बमाना तलब करना, किसी चीज की डिमांड करना। कुरान मजीद में आता है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा व इन तदउ मुस्क़लतुन इला हिमलिहा ला युहमल मिन्हु शैउन वलौ कान ज़ा क़ुरबा। और कोई भी बोझ उठाने वाला किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ ना उठाएगा। ये कब की बात है? क़यामत के दिन। और कोई बोझ से लदा हुआ शख्स अपना बोझ उठाने के लिए किसी को बुलाएगा, उसको पुकारेगा, व इन तदउ, तो वो उसमें से कुछ भी नहीं उठा सकेगा, कोई मदद नहीं करेगा क़यामत के दिन, अगरचे वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो किसी को मदद के लिए बुलाना, आओ मेरा सामान उठाओ, मेरा बोझ उठाओ, इसके लिए भी लफ्ज दुआ जिसमें एक तलब पाई जाती है इस्तेमाल होता है। इसी तरह दुआ का लफ्ज बमाना कौल, बात के भी इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद में आता है फमा कान दअवाहुम इज़ जाअहुम बअसुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। जब उनके पास हमारा अजाब आया तो उनका कौल इसके सिवा कुछ न था कि वो कहने लगे बेशक हम ही जालिम थे। तो यहाँ पर कौल या बात के मानों में आया है। फिर इसी तरह दुआ का लफ्ज इबादत के मानों में भी आता है। सूरत कहफ में नौजवानों का जो किस्सा आता है जिसमें वो अब ईमान को बचाने के लिए गार की तरफ जा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदउ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। और हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया जब वो उठ खड़े हुए तो कहने लगे हमारा रब तो आसमानों और जमीन का रब है, हम हरगिज उसके सिवा किसी इलाह को नहीं पुकारेंगे, यानी उसकी इबादत नहीं करेंगे। और अगर हम ऐसा करें तो यकीनन हमने नाइंसाफी की बात की। तो दुआ बमाना इबादत। फिर इसी तरह पांचवा माना कुरान मजीद में दुआ बमाना फरियाद करना, तलब करना, फरियाद करना। और इसमें
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں مددگاروں کو بھی بلا لو. فریاد کرو کہ وہ آئے اور تمہاری مدد کریں، یعنی مدد کے لیے پکارنا، یہ معنی ہے. پھر اسی طرح دعا بمانا کسی چیز کی ترغیب دینا، یعنی کسی چیز کی طرف دعوت دینا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا تھا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اس نے کہا ہے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا، ان کو دعوت دیتا رہا دین کی طرف، اپنے رب کی طرف. اور اس میں معنی عبادت کا بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، تو عبادت کی دعوت میں ان کو دیتا رہا. پھر اسی طرح دعا بمانا منسوب کرنا، نسبت دینا. ادعوہم لآبائہم، ان بچوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو. یعنی ادعوہم کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے باپوں کی طرف ہی منسوب کرو، جن کے وہ بچے ہیں باپ کا نام نہیں بدلو. اور 8واں معنی ہے سوال کرنا، دعا بمانا سوال. جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. تو یہ جو دعا ہے یہ بمانا سوال ہے، یعنی مانگو کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو. تو قرآن مجید میں یہ دعا کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن دعا کا عمومی شرعی معنی کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سوال کرنا اور اللہ کے پاس جو خیر ہے اس میں راغب ہونا، رغبت رکھنا. اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ سوال کرنا، چیخ چلا کے نہیں بلکہ بہت ہمبل طریقے سے. اور جو خیر اللہ کے پاس ہے اس میں رغبت رکھنا، اس کا شوق رکھنا. تیبی کہتے ہیں اس سے مراد ہے اللہ کی بارگاہ میں انتہا درجے کی عاجزی، انکساری اور محتاجگی ظاہر کرنا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اپنے فقر، اپنی محتاجی، اپنی ضرورت کا اظہار کیا تھا، انی لما انزلت الی من خیر فقیر. امام ابن قیم کہتے ہیں اس سے مراد ہے ایسی چیز کو طلب کرنا جو دعا کرنے والے کو فائدہ دے، یعنی فائدے کی چیز حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا، اور ایسی چیز کو دور کرنے کے لیے طلب رکھنا جو اس کو نقصان دیتی ہو. تو پھر دو طرح سے دعا کرتا ہے انسان، کچھ فائدے کی چیزیں مانگتا ہے اور کچھ نقصان والی چیزوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے درخواست کرتا ہے. ہماری شریعت میں دعا کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک ہے دعائے عبادت اور ایک ہے دعائے مسئلہ. دعائے عبادت کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرے، اس میں سوال نہیں ہے. تو عربی میں دعا بمانا عبادت بھی استعمال ہوتا ہے، آتا نا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اس میں دعا کے دونوں معنی آ گئے. اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ تو سوال ہو گیا. اور دوسرا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب و ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو یہاں عبادت کا معنی بھی آ گیا عبادت کے لفظ کے ساتھ، یعنی دعا ایک طرح سے عبادت ہے. تو دعائے عبادت کیا ہے کہ انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے، جیسے نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی قرأت کرے، تسبیح کرے، صدقہ کرے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، تعلیم کا کام کرے. تو انسان ان میں سے جو بھی عبادت کا کام کرے گا وہ دراصل اللہ کی طرف راغب ہوگا، کیونکہ دعا میں رغبت پائی جاتی ہے نا. اور جو شخص مثلا نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ زبان حال سے دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے بخشش مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کیجیے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں آپ ان کو معاف کر دیجیے. کیونکہ نماز بذات خود کیا کرتی ہے؟ بلاؤں کو ٹالتی ہے، گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، صدقہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کی آگ بجھاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو گناہوں کی آگ کا بجھنا ہے، یہ ہم
بول کے بھی کہہ سکتے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، تو وہ ہماری زبان بول رہی ہوتی، لیکن جب ہم صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو گویا ہمارا عمل جو ہے وہ اسی چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنے اوپر سے گناہوں کا بوجھ اتارنا چاہتے ہیں. تو ایک دعا سوال کے انداز میں ہوتی ہے اور ایک دعا حال کے ساتھ بیان ہو رہی ہوتی ہے، عمل کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. اور دوسری جو دعائے مسئلہ ہے جس میں مانگنے کی دعا ہوتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی طلب کرنے اور دنیا اور آخرت کے نقصان کو دور کرنے کا سوال اللہ سے ہی کرے. دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی مانگنا اور دنیا اور آخرت کے کسی بھی نقصان سے بچنا، یہ بس اللہ ہی سے کرے اس کا سوال. یہ دعائے مسئلہ ہے، یعنی سوال کرنے والی، یعنی وہ دعا جس میں ہم سوال کرتے ہیں. کن چیزوں کا سوال کرتے ہیں؟ دنیا اور آخرت دونوں. آخرت نہیں بھولنی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو دنیا اور آخرت کی حسنہ مانگنا اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے، مصیبت سے بچنا. وقنا عذاب النار، سب سے بڑی مصیبت تو آگ ہے نا، یعنی اس کی کوئی تکلیف انسان کو پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے. قال الدعاء هو العبادۃ قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے رب کا فرمان ہے میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو دعا جو ہے یہ عبادت کی اقسام میں سے سب سے عظیم قسم ہے. امام خطابی اپنی کتاب شأن الدعا میں کہتے ہیں، اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے الدعاء هو العبادہ، وہ کہتے ہیں کہ دعا عبادت کا ایک بڑا حصہ ہے یا سب سے افضل عبادت ہے. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں لوگ بنو تمیم ہیں اور مال اونٹ ہیں، یعنی لوگوں کو دیکھنا تو بنو تمیم کو دیکھو، مطلب سب لوگوں سے افضل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے تھے نا، اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی. اور اسی طرح عربوں کے ہاں مال کی سب سے بڑی قسم اونٹ ہوا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں مال تو اصل میں اونٹ ہے اور لوگ تو بنو تمیم ہی ہے. تو اسی طرح کہا گیا دعا تو عبادت ہی ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. الحج عرفہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف عرفہ میں جاؤ، یہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ارکان آپ حج کے ادا کرتے ہیں ان میں سے عرفہ کے دن کا قیام اگر کسی نے پا لیا تو اس کا حج ہو گیا، اور وہ سب سے بڑا دن ہے جس میں بخشش ہوتی ہے. تو یہ عربوں کے کہنے کا ایک انداز بھی ہے نا، اور مراد اس سے کیا ہے کہ دعا سب سے افضل عبادت ہے اور ساری اطاعتوں اور ساری بندگیوں کا مغز ہے کہ انسان اپنی ہر پریشانی اور ہر ضرورت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ ہے اصل مقصد. اگر کسی مشکل میں پڑ گیا ہے تو اس مشکل کے دور ہونے کے لیے بس اللہ ہی کی طرف رجوع کرے اور اسی کا انتظار کرے کہ وہی کاٹے گا. لوگوں سے توقعات ہٹا لے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں سے ہیلپ لے نہیں سکتے، آپ لوگوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں، آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کس مشکل میں اور اس کا حل کیا ہے، لیکن ان سے توقع نہ رکھے کہ یہ میری مشکل حل کر دیں گے. مثلا آپ کو کوئی پرابلم ہوئی ہے، آپ کسی سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے کاؤنسلنگ لینا چاہتے ہیں، آپ ضرور لیں، لیکن یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا یا بس یہی آپ کے لیے سب کچھ ہو گیا. اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آگے نہ رکھیں. کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا. ہمت آپ نے کرنی ہے، کوشش آپ نے کرنی، مدد اللہ نے کرنی ہے. دعا کی بھی ہمت ہوتی ہے اور دعا کے لیے بھی ایک ایفرٹ لگانی پڑتی ہے اور اس کے لیے یکسو ہونا پڑتا ہے. خصوصاً آپ دیکھیں کہ جب کسی بڑی پریشانی کے نتیجے میں انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، تو ایسی صورت میں انسان اپنے خیالات کو مجتمع کر کے فوکس کر کے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو یہ ہے اصل میں دعا کی روح. اور نہ صرف یہ کہ بڑی مشکلات میں بلکہ چھوٹی چھوٹی ضروریات میں بھی اللہ کی طرف رغبت کرنی چاہیے. دعا کی ضرورت کیوں ہے ہماری زندگی میں؟ کیونکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، بادشاہ وہی ہے، ہم فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. کوئی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے سب کام خود ہی کر سکتا ہوں.
واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ سب سے بے پرواہ ہے اور تعریف کے لائق ہے. بندوں میں سے کوئی بھی بے پرواہ نہیں ہو سکتا، ہم سب محتاج ہیں. دوسری بات، اللہ سارے خزانوں کا مالک ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. آپ کوئی چیز آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی، اسٹاک ختم، آؤٹ آف اسٹاک. بڑی سے بڑی کمپنی، بڑے سے بڑے ریسورسز رکھنے والے انسانوں سے جب آپ مانگتے ہیں تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات وہ اوپر جا کے اتنی نیچے گرتے ہیں کہ پائی پائی کے محتاج ہو جاتے ہیں. ایسی مثالیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی، کہ کہاں ان کے پاس بہت کچھ تھا اور کہاں وہ زیرو پہ آ گئے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اس کے پاس اور ہمیشہ رہے گا. ساری مخلوق اگر کسی میدان میں جمع ہو کر سب کچھ مانگے تو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالا جائے تو پانی جو سوئی کے ساتھ لگتا ہے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. وہ جتنا چاہے خرچ کرتا رہے، جتنا چاہے وہ بندوں کو دیتا رہے، پھر بھی اس کے ہاتھ بھرے رہتے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ المنافقون میں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پاس جانا چاہیے جس کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، اس کے پاس جو سارے خزانوں کا مالک. مشکل یہ ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے. وہ سب کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، یو نیم اٹ. آپ گھر جا کے بیٹھیں، غور کریں نماز کے بعد، کسی اور خاموشی تنہائی کے وقت، مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا پرابلم ہے، میری کیا پریشانی ہے، کیا اللہ کے پاس اس کا حل ہے؟ یقیناً ہے، وہ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اسی سے مانگنا چاہیے، اس سے گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے، اس سے اپنی محتاجی اور اپنی بیچارگی کا اظہار کر کے مانگنا چاہیے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں کون ہے جو بے قرار کی، مضطر، بے قرار، بے چین انسان کی بات سنتا، اس کو جواب دیتا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب بھی وہ اس کو پکارتا ہے. ویکشف السوء، اور وہ تکلیف کو دور بھی کرتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ صرف سن رہا ہے، اس نے وہ تکلیف دور بھی کر دینی ہے. اور آپ کہیں گے بس اتنی سی بات تھی، میں اس کو اتنا پہاڑ بنائے ہوئی تھی، اپنی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ بنائے ہوئے تھی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بس اتنی سی بات تھی. میرے مانگنے میں کمی تھی، اس کے پاس نہیں کمی. ہماری دعا میں کمی ہے، ہمارے اخلاص میں کمی ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہے. اس طرح پکارا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو دے کر کسی کمی کا شکار نہیں ہوتے، لیکن میری کمی پوری ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں ہر بھلائی دینے اور ہر تکلیف دور کرنے پہ قادر ہے. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر ہے. نہ آپ کی کوئی خیر اور بھلائی کو لے جا سکتا ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم وہم کا شکار رہتے ہیں کہ اگر میری اس نعمت کا کسی کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا، شاید وہ نظر ہی لگ جائے اور نعمت چھن ہی جائے. ہر وقت اس وہم کا شکار رہنا دراصل اپنے آپ کو ٹارچر کرنا ہے. نہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ نے آپ کو کوئی خیر دی ہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ آئندہ بھی دیے رکھے گا. اس نے اس لیے تھوڑی دی ہے کہ بس ایک بندہ کوئی دیکھے اس چیز کو اور بس وہ واپس لے لے، وہ ایسا نہیں کرتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ یعنی آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کیا بتاتے ہیں لوگوں کو، آپ کیا سکھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے، وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تم سے تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے. یہ ہے اللہ کا تعارف. جب آپ کے بچے آپ سے پوچھیں اللہ کون ہے تو آپ کیا بتاتے ہیں؟ یہ بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں نا. یہ دیکھیں یہاں پر کیا بولا گیا، اتنے سمپل. آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں اللہ وہ ہے جو تمہیں کھانا دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو تمہیں فلاں چیز دیتا ہے، تمہیں ماما بابا دیے ہیں. جو جو بچے کی ضرورت ہوتی ہے ایج کے حساب سے آپ اس اعتبار سے بچے کو اللہ کا تعارف کرا سکتے ہیں، ان چیزوں کے ساتھ جو نظر آتی ہیں اور جو اس کی پسند کی ہیں کہ وہ ہے اللہ. پھر آپ نے فرمایا کون ہے اللہ کہ جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ
اور تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے. اور صرف جنگل بیابان نہیں، اب تو خیر GPS وغیرہ کی سہولت موجود ہے، اس کے باوجود بھول جاتے ہیں نا، اس کے باوجود غلط ٹرن لے لیتے ہیں، کبھی پہلے اور کبھی بعد میں. GPS فریز ہو جاتے ہیں، نیٹ چلا جاتا ہے، روڈ میپ ختم ہو جاتا ہے، کئی مسائل ہیں. تو کبھی بھی راستہ بھولیں تو ہم پہلی بات یہ سوچیں کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ راستہ دکھا دے. راستہ بھولنے پر مجھے کبھی ٹینشن نہیں، میں ہمیشہ سوچتی ہوں اللہ پہنچا دے گا، ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے تو علم ہے نا. میں تو کہتی ہوں کہ آپ کو پتا ہے نا کہاں ہے، بس وہاں لے جائیں. ہمیں نہیں پتا، آپ کو تو پتا ہے نا. تو جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں، کبھی لاڈ پیار سے، کبھی اس کی کسی صفت کا واسطہ دے کر، کبھی اپنی عاجزی محتاجی ظاہر کر کے، تو وہ ضرور سنتا ہے. پھر فرمایا وہ ذات کہ جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور تم اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تم پر پیداوار ظاہر کر دیتا ہے، یعنی تمہاری پیداوار اگا دیتا ہے زمین سے. یہ ہے اللہ، یہ اللہ کا تعارف. پھر آپ دیکھیے کہ ہم کیوں اللہ سے مانگے، کیونکہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ ہی سے مانگتی ہے، تو ہم کیوں نہ مانگے. آپ غور کیجئے ذرا اس بات پر، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے. اسی سے مانگ رہا ہے ہر کوئی جو آسمانوں اور زمین میں ہے. ہر کوئی، کون کون ہے آسمانوں اور زمین میں؟ آسمانوں میں فرشتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، زمین پر انسان اور جنات ہیں، اس کے علاوہ جو اور مخلوقات ہیں، وہ ساری مخلوق اللہ سے مانگ رہی ہے. اگر ساری مخلوق اللہ سے مانگتے اور ہم کسی اور سے مانگنا شروع کر دیں، غیر اللہ سے مانگیں، تو کتنی حماقت والی بات ہے نا. اللہ نے عقل اسی لیے دی تھی کہ ہم اللہ ہی کو نہ پہچانے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کرنے کے اعتبار سے 4 طرح کے لوگ ہیں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں پس تمام آسمانوں اور زمین کے لوگ اللہ سے سوال کرتے ہیں تو ان کے 4 درجات بن جاتے ہیں. پہلی قسم، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ ہی اس سے مدد طلب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کو رزق دیا، ان کو عافیت دی. تو یہ کون ہے؟ نہ اللہ کی عبادت نہ ہی اس سے دعا، کچھ بھی نہیں، کوئی تعلق نہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو وہ ان کی مدد کر دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے. ہاں جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر دعا کر لیتے ہیں. ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، نماز نہیں، روزہ نہیں، صدقہ خیرات کچھ نہیں، ہاں کوئی مشکل پیش آئے تو پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں. تیسری قسم کے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت اور اطاعت طلب کرتے ہیں، لیکن نہ ہی اس سے مدد مانگتے ہیں نہ اس پہ توکل کرتے ہیں. نماز روزہ کر لیں گے، دعا نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہی ہے نا کیا چاہیے، اب مانگنا کس لیے. نہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، تو کیوں نہ دعا کریں، ہمیں دعا کرنی ہے. چوتھی قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس سے دعا بھی کرتے ہیں، اس سے مدد بھی طلب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت اور اطاعت پر ان کی مدد کرتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتا ہے. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کون سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، ہم کہاں ہیں. کیا ہم ان لوگوں میں ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں؟ تو یہ ٹاپ کلاس کے لوگ ہیں، اور باقی اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کوتاہی کرتے ہیں. تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہنا چاہیے، ہر ضرورت میں، ہر مقصد میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں، ہر بیماری میں، ہر موقع پر، ہر چیز کے لیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے، بڑی سے بڑی چیز کے لیے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. کیونکہ وہ دے کر احسان نہیں جتاتا، وہ دے کر شرمندہ نہیں کرتا، وہ دے کر ہم سے واپس نہیں مانگتا، وہ بغیر شرط کے دیتا ہے، غیر مشروط دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
تو ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ قریب ہے، وہ مجیب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود فرماتا ہے کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سورۃ النساء میں آتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل کو مانگو کہ اللہ اپنا فضل فرما۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے، نہ اپنی عبادت کی وجہ سے، نہ کسی محنت کی وجہ سے، نہ کسی قابلیت کی وجہ سے، نہ کسی ہنر کی وجہ سے، ہم ڈیزرو نہیں کرتے، لیکن آپ دے سکتے، ہم پھر بھی آپ سے مانگتے ہیں، چاہے ہم اس قابل نہیں لیکن پھر بھی آپ سے مانگتے، آپ ہمیں عطا کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے اس سے مانگیں، کیونکہ بندے کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کے سامنے اپنی حالت کا اظہار کرتا ہے، اپنا دکھ، اپنا شکوہ، اپنا غم، اپنا رنج، اپنی پریشانی اس کو سناتا ہے، جو سن کر آگے نشر نہیں کرتا۔ جب ہم بندوں کے سامنے اپنی کسی پریشانی کا ذکر کر دیتے ہیں تو بعض اوقات کیا کرتے ہیں، وہ آگے بیان کر دیتے ہیں، اور یوں آپ کے راز کھل جاتے ہیں، آپ کا مرتبہ اور مقام لوگوں کی نگاہ میں گر جاتا ہے، کچھ لوگ آپ سے حسد کرنے لگتے ہیں، کچھ لوگ آپ کی تکلیف پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہی اپنے رنج اور دکھ کی فریاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر چیز کو اسی سے مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ اب ہر چیز میں کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ نمبر 1 دعا کیا ہونی چاہیے؟ ہدایت کی۔ دن کی ہر رکعت میں ہم اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں، ہر کام میں ہمیں گائیڈنس چاہیے، ہمیں کلیرٹی چاہیے، چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام، ہر چیز میں ہمیں صحیح راستہ، صحیح اسٹریٹجیز اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تب وہ کام ہو پاتا ہے، اور اس طرح ساری کنفیوژن بھی دور ہو جاتی، ساری پریشانی بھی دور ہو جاتی کہ میں نے اللہ سے دعا کر لی، اللہ تعالیٰ آپ مجھے صحیح طریقہ بتا دے، مجھے اس کام کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ تو ہر موڑ پر، ہر کام میں ہمیں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر فرمایا، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ سبحان اللہ، سب سے بڑی ضرورت ہدایت کے بعد انسان کی کیا ہے؟ کھانا، جو اس کو دن میں کئی بار کھانا پڑتا ہے، اور انسان سب سے زیادہ پریشان بھی اس کے لیے ہوتا ہے، اور مال کا سب سے بڑا حصہ بھی اسی پہ خرچ ہوتا ہے۔ یعنی دن میں اگر آپ دیکھیں تو آپ ہر روز اپنا لباس نہیں خریدتے، ہر روز آپ اپنی ٹوائلٹریز نہیں خریدتے، ہر روز اپنی اور چیزیں نہیں خریدتے، برتن نہیں خریدتے، کٹلری، جیولری، یہ سب روز تھوڑی خریدا جاتا ہے، لیکن کھانا تو ڈیلی چاہیے، کھانا تو ڈیلی کنزیوم کرنا ہے، تو اس سے مانگو، اور خاص طور پر اگر کچھ خاص کھانے کو دل چاہتا ہے وہ بھی اس سے مانگو۔ نیوٹریشیس چاہیے، ہولسم چاہیے، صحت مند چاہیے، کیونکہ ساری بیماریاں ہی کھانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی کھانا مانگو صرف یہ نہیں کہ ہے نہیں، بلکہ اچھا کھانا مانگو تو اللہ تعالیٰ کھلائے گا۔ اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ بعض اوقات انسان کو کوئی خاص چیز پہننے کو دل چاہتا ہے، مانگے اللہ سے، اللہ دے گا۔ اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ کیوں اپنے اوپر بوجھ لیے پھرتے ہو؟ کتنے گناہ کر لیے، بہت لیٹ کر دیا، پتہ نہیں اب میری معافی ہوگی یا نہیں، اب میں کیا کروں؟ وہ معاف کر دے گا، مانگ کر تو دیکھو۔ اے میرے بندو اگر تمہارے اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگیں، اور میں ہر ایک کو جو مجھ سے مانگ رہا ہے وہ سب کچھ دے دوں جو وہ مانگ رہا ہے، تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کمی آتی، کچھ کمی نہیں۔ مانگو، اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا، اس کا تو کچھ کم نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، قریب پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ،
جب تمہیں مانگنا ہو اللہ سے مانگو، جب تمہیں مانگنا ہو، کچھ بھی مانگنا ہو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد چاہیے اللہ سے مدد مانگو، کسی بھی طرح کی مدد. یعنی مدد صرف مالی مدد نہیں ہوتی، یا مدد صرف ان چیزوں کی نہیں ہوتی اوپر جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے. مدد تو ہمیں ہر کام میں چاہیے ہوتی. ہم کون سی لائن اختیار کریں، کون سا پیشہ اختیار کریں، کون سی جاب لیں، کون سی نہ لیں، کیا کریں کیا نہ کریں، فلان جگہ جانا ہے جائیں یا نہ جائیں، ہر معاملے میں. اور یہ جو ہمیں استخارہ سکھا دیا گیا تو یہ بھی تو یہی ہے. اور اس استخارے میں بھی آپ دیکھیے، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اس میں بھی آپ دیکھیں بیچ میں واسطہ نہیں رہا نا. تو ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے آپ میرا استخارہ کریں، آپ اپنے لیے خود ہی خیر مانگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے کہا، جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں، نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. کتنا بڑا توکل سکھاتی ہے یہ بات. کتنی فکریں پریشانیاں دل سے اور دماغ سے بالکل آف لوڈ ہو جاتی، کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم ڈرتے رہتے ہیں نا، کبھی فیوچر سے ڈرتے ہیں، کبھی لوگوں سے ڈرتے ہیں، کبھی کسی بیماری سے ڈرتے ہیں، کبھی بھوک فقر و فاقہ سے ڈرتے ہیں، کبھی اپنے اولاد کے بارے میں ڈر رہے ہوتے ہیں، فکر کر رہے ہوتے ہیں ان کا کیا بنے گا، ان کے ایمان کا کیا ہوگا، ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا، ان کے رہنے کا کیا. یہی فکریں تو ہیں ہماری جن میں ہم ڈوبے رہتے ہیں. اللہ نے ہمیں صرف ان فکروں کے لیے تھوڑی بھیجا ہے، ہمیں تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا. اللہ نے ہمیں بڑے کام کرنے کے لیے بھیجا، ہم نے اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا کر بیمار کر لیا اور انہی کے اندر ہی گھومتے رہے اور انہی کی فکر کرتے رہے اور انہی کے بوجھ تلے دبے رہے. جبکہ ہمیں تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں تو انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تمہیں تو اوروں کے لیے پیدا کیا گیا تھا کہ تم خود بھی ہدایت پر اور انہیں بھی اللہ کی طرف بلاؤ. اور تم صرف اپنی ہی ذات میں کھو گئے اور صرف اپنے ہی غم لے کر بیٹھ گئے اور صرف اپنی ہی پریشانیوں میں دن رات رہے. ان سب چیزوں کو تو اللہ کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے، وہ ٹیک کیئر کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور وہ ضرور کرے گا. تم اوروں کی فکر کرو اللہ تمہاری کرے گا. تو اس لیے ہمارے کرنے کا کام کیا، احفظ اللہ یحفظ کا، حفاظت چاہیے. تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، جو تمہیں کہا جا رہا ہے وہ پابندی سے کرو، باقی کام اللہ کا ہے. اور پھر احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب تم اللہ کے بن جاؤ گے نا تو پھر اللہ کو بہت قریب پاؤ گے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں. دعا انسان کو عزت دیتی ہے. جب انسان بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے، اور جب اللہ سے مانگتا ہے دو ہاتھ اٹھا کے، بندوں کے سامنے تو ہم ایک ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اللہ کے سامنے دو ہاتھ پھیلاتے ہیں. اور جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور اس بندے کو دیتا ہے، نوازتا ہے اور عزت دیتا ہے، اپنی جناب سے دیتا ہے. اور جب بندوں سے مانگتے ہیں تو وہ کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، اور کبھی دے کے اذیت بھی دیتے ہیں، اور پھر احسان جتاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، بعض اوقات آپ کی انا کو مجروح کر دیتے ہیں، آپ کی عزت کو مجروح کر دیتے ہیں، آپ کو بعض اوقات بدنام کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو ہم بہت اچھے قبول کرنے والے ہیں. ہم نے ان کی سنی، ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ تم بھی پکارو، تمہاری بھی سنی جائے گی. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان ربی لسمیع الدعاء. میرا رب تو یقیناً دعا سننے والا ہے، وہ تو ضرور سنتا ہے. اور پھر خاص طور پر جو مضطر ہو، بے چین ہو، بے قرار ہو، لاچار ہو، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. یہ لاچار کون ہوتا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جس کی ایسی ضرورت ہو جو اس کو مشقت میں ڈال دے، یعنی مصیبت میں پڑ جائے انسان، چاہے اندر قلبی روحانی طور پر، چاہے مالی طور پر، چاہے صحت، یعنی کسی بھی اعتبار سے جو چیز اس کو مشکل میں ڈال دے، مشقت میں. یہ لاچاری ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں ڈپینڈنسی جیسے ہو جاتی ہے دوسروں پر. سدی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی ہیلا چارہ قوت باقی نہ رہے، یعنی دنیا میں اس کا کوئی وسیلہ سبب نہیں رہا، تنہا رہ گیا، وہ سنتا ہے. ذنون کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے تعلقات کو اللہ کے سوا سب سے کاٹ دے، بس اللہ ہی ہے میرا،
ابو جعفر کہتے ہیں کہ اس سے مراد مفلس شخص ہے جس کے پاس کچھ نہیں. سہل بن عبداللہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ دعا مانگتے ہوئے اللہ کی طرف بلند کرتا ہے، اوپر اٹھاتا ہے، حالانکہ اس کے پاس اطاعت کا کوئی نیکی کا کام نہیں ہوتا جس کو وہ وسیلہ بنا سکے. لاچار. اب ہر جگہ سے مایوسی ہو گئی، اب ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ شیطان کہتا ہے تم تو اتنے نافرمان ہو، تمہاری نہیں سنی جائے گی. نہیں، وہ پھر بھی سنتا ہے. امن یجیب المضطر. اصل میں بندے تو ہم اللہ ہی کے ہیں نا، چاہے ہم اللہ کو اپنا بنائیں یا نہ بنائیں، ہیں تو اسی کے، جانا تو اسی کی طرف ہے، دنیا میں بھی اسی کی طرف جانے کی ضرورت پیش آتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا قبولیت کا وعدہ بھی ہے، اور وہ بندوں کی حاجات پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں جب رات کا ایک تہائی حصہ بچتا ہے، آسمان دنیا پہ نزول فرما کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے تو میں اس کو رزق عطا کروں، کون ہے جو تکلیف دور کرنے کی درخواست کرے تو میں اس کی تکلیف دور کروں. اور یہ اعلان فجر کے طلوع ہونے تک ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ مانگو مجھ سے. اب دیکھیے اگر کبھی آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی یا کوئی بڑا یا اگر آپ سے کہے کہ اچھا مانگو، کیا مانگتے ہو، فرمائش کرو، کیا کرتے ہیں ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی آفر آ گئی ہے، کرو فرمائش، کیا چاہیے، جیولری چاہیے، کپڑے چاہیے، جو چاہیے مانگو. تو ہمارا خوشی سے ایسا حال ہوگا کہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ اب مانگنا کیا ہے آپ نے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ روز ہمیں پکارتے ہیں کرو فرمائش، مانگو، کچھ مانگو، اور ہم مانگتے ہی نہیں. جاگ بھی جائے تو ہم مانگتے نہیں. مانگنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا کے بادشاہ جب کوئی سوالی آتا ہے، کوئی بیگر آتا ہے، وہ دروازے بند کر دیتے ہیں. جو انسان 2 سے 3 دفعہ آپ سے کچھ مانگ چکا ہو، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ موڑ کے چل دیتے ہیں، یہ پھر آ گیا ہے، پھر کچھ مانگے گا. کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسا کرتا ہے؟ 100 بار آئے آپ اس کے پاس، 100 بار عطا کرے گا. وہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا، وہ اپنی دولت نہیں چھپاتا. وہ تمہارے لیے ہر روز رات کو دروازہ کھولتا ہے، آ جاؤ تم میری طرف، مانگو مجھ سے. امام ابن قیم کہتے ہیں اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ذلت کا، عاجزی کا، اللہ کی بارگاہ میں پناہ پکڑنے اور محتاجی ظاہر کرنے کا دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی اس کو دعا مانگنا آ جاتا ہے، اور جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کو ہر خیر مل گئی. تو اصل چیز یہ ہے کہ دعا کی توفیق ہو جائے، دعا مانگنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں کہ اس نیت سے بھی یہ پروگرام رکھا گیا تھا کہ ہم روز دعا کے بارے میں کچھ سنیں، پھر دعا کے مطلب کو سمجھیں، دعا کرتے رہے تاکہ ہمیں دعا مانگنا آ جائے. یعنی اس کا ہول سول گول ہے اس پروگرام کا، وہ یہ کہ ہمیں دعائیں مانگنا آ جائے، ہم دعاؤں کے شوقین ہو جائیں، دعا مانگنے سے محبت کرنے لگیں، دعاؤں کے اوپر یقین کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور ضرور سنے گا، اور ہمارے سارے بوجھ اتر جائیں اور ہم سارے اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیں، اور ہم دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی بسر کریں اور آخرت میں بھی. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں دعا مانگنے اور اس سے مدد طلب کرنے کا الہام کر دیتا ہے کہ اللہ سے مانگو، اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ اس کے مدد طلب کرنے اور اس کے دعا مانگنے کو اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیتے ہیں جس کے لیے اس نے مدد طلب کی ہوتی ہے، یعنی اس کا رستہ نکل آتا ہے. تو دعا مانگنے کے فائدے کیا ہیں؟ دعا ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتی ہے. نمبر 1، دعا مانگ رہے ہوتے تو آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یہ اجر الگ لکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پسند کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور پھر یا تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو مانگا وہ اسی وقت مل جاتا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی ایسی مصیبت ٹل جاتی ہے جو آنے والی تھی اور آپ کی اس دعا کی وجہ سے وہ مصیبت چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا فائدہ دیتی ہے اس کے بارے میں بھی جو کچھ نازل ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں بھی جو نہیں اترا. بس اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے، یعنی جو مصیبتیں آ گئی ہیں ان کو بھی دور کرے گی دعا، اور جو ابھی نہیں آئی اتر رہی ہیں ان کو بھی دور کر دے گی، آنے والی مشکلات کو بھی ہٹا دے گی. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ عز و جل کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کسی خیر کا سوال کرے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے، کہ کچھ بھی نہ ڈالے اس میں. ایسا نہیں ہوتا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بڑا رحیم ہے، بڑے کرم والا ہے، اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان دونوں میں کوئی خیر نہ ڈالے. وہ ایسا نہیں کرتا.
جو مسلمان بھی اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازتا ہے، ضرور دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ کے سامنے گاڑ کر یعنی پورے فوکسڈ طریقے سے توجہ کے ساتھ کسی چیز کا سوال کرتا ہے وہ اس کو وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے، خواہ جلدی عطا کرے یا ذخیرہ کر کے رکھ لے اس کے لیے اگلی دنیا میں عطا کرے، لیکن ملتا ضرور ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں رکھی، یعنی جو مانگو گے میں دوں گا، یہ نہیں کہا تم یہ کر کے آنا پھر میں دوں گا، بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی میری بات مانا کرو، ریکمینڈیڈ ہے یہ بات، لیکن شرط نہیں ہے کہ تم نے مانی تو پھر ہی میں بھی تمہاری مانوں گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اخلاص پیدا کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو نیک بد گناہگار حتیٰ کہ ابلیس کی بھی دعا قبول کر لیتا ہے۔ دعا کے سبب تقدیر بدل جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے قضاء کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ نیکی کرتے جاؤ انشاءاللہ عمر بھی لمبی ہوگی اور نیکیوں کی مزید توفیق ہوگی۔ دعا کی وجہ سے آزمائشیں ٹل جاتی ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں بس جان لیں کہ قضاء و قدر میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ آزمائشوں کو دعا کے ذریعے ٹال دیتا ہے، چنانچہ دعا آزمائشوں اور بلاؤں کو ٹالنے اور رحمت کے حصول کا سبب ہے، جیسا کہ ڈھال تیروں کو ٹالنے اور واپس لوٹانے کا سبب ہے، یعنی کہ جو شیلڈ ہے اس سے آپ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، اور جیسے پانی زمین سے نباتات نکالنے کا سبب ہے، یعنی آپ پودا لگاتے ہیں اسے پانی لگاتے ہیں تو اس میں سے کچھ نکل آتا ہے۔ جن لوگوں کے گارڈنز ہیں وہ تو یہ تجربہ کرتے ہی ہوں گے کہ جب سمر آتی ہے اور وہ ڈالتے ہیں کچھ تو پھر اس میں سے ننھی منی کونپلیں نکلتی ہیں، لیکن اگر نہیں تو میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ اللہ الخالق کی تخلیق کو دیکھنے کے لیے گھر میں ہی کوئی مٹی کا پاٹ رکھ لیجئے اور اس میں کوئی بیج ڈال دیجئے اور ان بیجوں کے پھوٹنے اور چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلنے کے عمل کو دیکھیے، آپ کو اللہ پہ اتنا پیار آئے گا، اتنی محبت آئے گی۔ یہ اللہ کی تخلیق کی نشانیاں ہیں نا، اور اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ تب امام غزالی کہتے ہیں کہ جیسے پانی زمین میں ڈالیں اور بیج سے کچھ نکلے گا، یہ پانی ڈالنا سبب ہے بیج پھوٹنے کا، ایسے ہی دعا سبب ہے خیر ملنے کا۔ مانگو تاکہ تمہیں ملے، بہت کچھ تو وہ ہمیں بن مانگے بھی دے رہا ہے، ہم نے وہ مانگا بھی نہیں ہوتا جو کچھ وہ ہمیں دیتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر تم مانگو گے تو پھر والا وہ کیوں نہیں دے گا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جیسے ڈھال تیر کو لوٹاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کی مدافعت کرتے ہیں، اسی طرح دعا اور آزمائش آپس میں زور آزمائی کرتے ہیں۔ آزمائش اوپر سے اتر رہی ہوتی ہے اور دعا نیچے سے چڑھتی ہے اور بیچ میں جا کے وہ ان کی لڑائی ہوتی ہے، دعا کہتی ہے واپس چلو، اس بندے پہ نہیں آنا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ اور آپ دیکھیں کتنی دعائیں ایسی ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ پھیر دیا، شر سے خیر کی طرف، بہتر سے بہترین کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مثال، انہوں نے مانگا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ 2500 سال بعد دعا قبول ہوئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور انسانی تاریخ کا دھارا بدل گیا۔ ابو امامہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس کام کی ابتدا کیسے ہوئی، یعنی آپ نے یہ جو سب کچھ کیا ہے بگننگ کہاں سے تھی؟ کہا میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے۔ آپ بھی اپنے بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے دعائیں کیا کریں، معلوم نہیں ان میں سے کون آپ کی دعا کی وجہ سے کوئی ایسا خیر کا کام کر جائے جو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو دوسروں کے لیے دعائیں کرنے میں بخل سے کبھی کام نہ لیں۔ بعض اوقات کچھ کام ہم خود نہیں کر پاتے، نہ اس کے قابل ہوتے، نہ ہماری اتنی زندگی ہے، نہ اتنی سخت ہمت اور صلاحیت، لیکن ہم جب دوسروں کے لیے وہی دعائیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذریعے وہ سارا ثواب اور خیر ہم تک واپس پہنچا دیتا ہے۔ ہم سب لوگ انسان، باقی مخلوقات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے رحمت پاتے ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، اور اس دعا کی وجہ سے دائمی خیر اور بھلائی پا رہے ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام کی دعا، نوح علیہ السلام بہت مظلوم تھے، ان کی قوم دعوت دینے کی وجہ سے ان کو مارتی پیٹتی بھی تھی، پھر انہوں نے جب دعا کی تو وہ ان کی نجات کا ذریعہ بنی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا جو آخری زمانے میں ہوگی، جب طور میں آخری زمانے میں ایمان والے ان کے ساتھ محصور کر دیے جائیں گے تو ان کی دعا کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے فتح ہوگی، یاجوج ماجوج کی تباہی ہوگی۔ ابن قیم کہتے ہیں مصیبت کو ٹالنے میں
اور اپنا مقصد حاصل کرنے میں دعا قوی ترین اسباب میں سے ایک سبب ہے. یہ تمام دوائیوں سے زیادہ مفید ہے. دعا ساری دوائیوں سے زیادہ مفید ہے. یہ آزمائشوں کی دشمن ہے. دعا آزمائشوں کی دشمن ہے. یہ آزمائشوں کو دور دھکیلتی ہے، ان سے زور آزمائی کرتی ہے، ان کو واقع ہونے سے روکتی ہے، جو واقع ہو چکی ہوں ان کو ختم کرتی ہے، ان کو ہلکا کر دیتی ہے، اور یہ مومن کا ہتھیار ہے. یعنی اگر دعا آزمائش سے زیادہ طاقتور ہو تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے. یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں آزمائش نہیں ختم ہو رہی کیونکہ ہماری دعا ابھی کمزور ہے، اس کو اور اسٹرانگ کریں. اگر آزمائش سے کمزور ہو تو آزمائش کبھی ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ بھی کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتی ہیں. پھر یہ ہے کہ دعا ساری خیر اور بھلائی لے آتی ہے، جامع الخیر ہے. دعاؤں کے سبب بیماریاں دور ہوتی ہیں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں بہت سے مریض ایسے ہیں جو بغیر دوا کے صرف دعا کی وجہ سے یا دم یا دل کی مضبوطی کے ساتھ اور اچھے توکل کے ساتھ شفا پا لیتے ہیں. دوا کے بغیر ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. دعا سے ہم و غم دور ہوتا ہے، ڈپریشن دور ہوتا ہے. اور خاص طور پر وہ جو غم کی دعا ہے نا وہ پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. پریشانیاں دور ہوتی ہیں. انسان کو دعا کی وجہ سے وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہوتی ہے، اور جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. دعا سے بندے کو غیر اللہ کی محبت اور غلامی سے آزادی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور انسان کو مناجات کی لذت ملتی ہے. جب انسان اپنے رب سے باتیں کرتا ہے نا تو اس کی ایک اور ہی خوشی ہوتی ہے، اور انسان کو پھر وہ چیز ملنے سے زیادہ وہ دعا کرنے میں اور سرگوشیاں کرنے میں اور اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے، گویا اس کو سب کچھ مل گیا. سلف صالحین اس بات کو بہت پسند کرتے تھے. ان میں سے ایک کہتے ہیں مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاجت ہوتی ہے تو میں اس سے وہ حاجت مانگتا ہوں تو اللہ میرے لیے اپنے ساتھ مناجات کرنے، اپنی معرفت اور اپنے لیے عاجزی کرنے اور اس کے سامنے خوشامد کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے میں یہ پسند کرنے لگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا پوری کرنے کو ڈیلے کر دے، مؤخر کر دے، تاکہ میں یہ دعا کرنے کا لطف اٹھاتا رہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی اہمیت کا احساس دلا دے، اور ہم واقعی اس طرح دعا مانگیں جیسے دعا مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ رمضان میں اور اس کے علاوہ بھی اس دعا کی عبادت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے کہ ہم اپنے رب کے بن جائیں اور ہمارا رب ہم پر رحم فرما دے. السلام علیکم. اتنا خوبصورت لیکچر. میں سوچ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا نا قریب اور مجیب، تو جب آپ نے کہا نا قریب تو میں سوچتی کہ ارسپیکٹیو آف کہ ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو، جو ایک سینس آف کلوزنس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ فیل ہوتی ہے، دیٹ از ریئلی گریٹ. بالکل. تو ایک اور چیز میں نے یہ پوچھنی تھی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے لیے شر کو ایسے مانگتا ہے جیسے خیر مانگ رہا ہے، اور ہم ادھر سے یہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا قبول ضرور کرتے ہیں، تو پھر جب ہم اس طرح کے کوئی مانگ رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ قبول نہیں ہوگی دعا. وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا ہم جی. پھر وہ ہمارے لیے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسی لیے وہ بعض دعائیں روک لیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے خیر ہے، حالانکہ وہ شر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے، روک دیتے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ہم سے زیادہ ہم پر مہربان ہے. استاذ ایک اور جیسے حضرت زکریا نے اسنادا ربہ نداء خفیہ، تو وہ جو ندا ہے انہوں نے تو اللہ سے وہ مانگ رہے تھے نا چپکے سرگوشیاں، تو وہ پھر دل ہی دل میں، تو وہ پھر ندا وہ دعا کے سینس میں آئے گی، کیونکہ دعا میں آپ نے ڈیفینیشن بتائی نا کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. جی. مناجات ان کو کہتے ہیں بیسیکلی، جو دل میں باتیں کرتے ہیں نا، سرگوشیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے چپکے لوگوں کے بعض اوقات بیچ میں ہوتے ہوئے، بعض اوقات تنہائی میں. تو یہ بھی دعا کی ایک قسم ہی ہے مناجات جو ہے. استاذہ آج کا لیکچر ایسا تھا جیسے ذہن سازی ہو گئی ہے دعا کے لیے، ہم تیار ہو گئے ہیں رمضان کے لیے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ جیسے شیطان اور نفس لگا ہوتا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے سارے بادل چھٹ گئے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ ذہن تیار ہو گیا ہے دعا کے لیے. تو جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں یا جو وسوسے ہوتے ہیں وہ سارے ہٹ گئے، اور میرے خیال میں ساری امت کو جو بھی سن رہا ہے اس کو بہت فائدہ ہوگا، جس سے کہ پورے رمضان جو ہم دعا مانگیں گے اس میں اب ہمارے خدشات نہیں ہوں گے. اور ایک سوال یہ ہے یقین سے، اور ایک سوال یہ ہے کہ دعا میں ہم کس چیز کا واسطہ دے سکتے ہیں؟ جیسے بعض لوگ نیک اعمال کا. جزاک اللہ خیر. آج یہ بات آپ نے شیئر کی نا کہ وہ اپنی دولت نہیں چھپاتا،
یہ اتنا اچھا لگا کیونکہ ہر شخص اپنی دولت چھپا کے رکھتا ہے اور دوسرے کو شیئر نہیں کرنا شیئر نہیں کرنا چاہتا، نہ اس کے اکاؤنٹس نہ اس کی کچھ چیز، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہمارے سامنے کھلی ہے. لیکن ہماری دیکھے کنجوسی کے ہمارے ہاتھ بھی جو ہے وہ نہیں آگے بڑھتے پھیلانے کے لیے، اور ہم اس طرح مانگتے بھی نہیں، اور نہ ہم اللہ تعالیٰ کی وسعت کو پہچانتے ہیں. تو جزاکم اللہ خیر، آج جو آپ نے جس طرح بیان کیا اس سے اللہ تعالیٰ کی وسعت، اللہ کی بڑائی، اور اتنی بڑائی اور عظمت کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کو کتنے قریب پا سکتے ہیں اپنے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اب ہے ہمارا ڈسکشن ٹائم. دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے سیکھا اور کیا ہم بتانا چاہتے ہیں اس حوالے سے. چلیں کچھ کویسچنس کرتے ہیں ہم آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ ساتھیوں نے ہمارے بعد میں جوائن کیا، ان کے لیے ہم دوبارہ سے بتا دیں کہ ہمارا یہ جو قریب مجیب پروگرام ہے یہ انشاءاللہ آج سے شروع ہو رہا ہے اور رمضان میں بھی روزانہ جاری رہے گا، اور کل بھی ہوگا. اور رمضان بس آج سے ہم نے شروع کر دیا، تو اب یہ روزانہ کا سیشن ہے 3:30 سے 5 بجے تک. سوال کرتے ہیں ہم آپ سے جناب. جس نے جواب دینا ہے طریقہ یہ ہوگا کہ اپنا ہینڈ ریز کریں. انشاءاللہ میں ان کا نام لوں گی اور پھر وہ اپنا مائک کھول کے جواب دیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرب کی 2 اقسام بتائی گئی تھیں، تو قرب کی 2 اقسام کون کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے قرب کی 2 اقسام بتائی گئی تھی. جی شہناز الہی آپ بتائیے، سب سے پہلے آپ کا ہینڈ ریز ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرب سے مطلب ایک منٹ شہناز، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی آپ کہیے. جی شہناز. اس کی 2 اقسام ہیں. جی اس کی 2 اقسام ہیں کہ اس کے لیے بولا جاتا ہے مطلب دور کے لیے اور قریب، مطلب شفیق اور مہربان اور ایک احساس کا نام قربت. نہیں یہ 2 نہیں ہے جو بتائی گئی تھی جو خصوصی طور پر. چلیں کسی اور ساتھی سے پوچھتے ہیں. شہناز انشاءاللہ آپ نوٹ کیجیے گا. طاہرہ یاسین آپ بتائیے. جی قرب کی 2 اقسام ہیں: علم کے لحاظ سے قریب سب لوگوں کے، اور عبادت کرنے والوں اور پکارنے والوں کے قریب. گڈ، شاباش، بارک اللہ فی علمک. 2 اقسام کیا ہیں؟ عام قرب یعنی جو سب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے سب لوگوں کے قریب ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو یا جو بھی ہو. اور دوسرا خاص قرب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والوں اور پکارنے والوں کے قریب ہے. تو میں ذرا چاہوں گی ذرا چیٹ ایکٹیویٹی بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں، میرے ساتھی وہاں پہ بھی بتا سکتے ہیں. اب آپ نے جو عام قرب اور خاص قرب کی جو مثالیں دونوں دیکھی ڈیفینیشنز، ذرا بتائیے آپ اپنے لیے کون سا قرب چاہتے ہیں؟ اللہ تو علم کے اعتبار سے سب سے قریب ہے ہی نا، لیکن کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر آپ کے قریب ہو، خاص قرب ہو؟ تو اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ چیٹ میں اگر کوئی لکھنا چاہے تو بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتاؤں عبادت بھی اور دعا بھی. جی سمیرہ طارق صحیح آپ نے کہا کہ عبادت بھی کریے اور دعا بھی کیجیے. تو عبادات، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک علمک. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عبادات انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، دعائیں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں. وہ تو سب جانتا ہی ہے ہمارے بارے میں. کہ یہ اس سوال کا جواب ہے جو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی میں اللہ سے کیا مانگوں، اللہ کو سب پتہ ہی تو ہے. بات تو بالکل ٹھیک ہے، میرے اور آپ کے ذہن میں بھی خیالات ہے کہ اللہ کو پتہ تو ہے، لیکن وہ تو اللہ کا ایک عام قرب ہے جو سب کے قریب، جو سب کے لیے. خصوصی قرب کے لیے تو مجھے پکارنا ہے، دعا کرنی ہے اور عبادات میں کثرت کرنی ہے انشاءاللہ. چلیں گڈ. اب آتے ہیں ہم نیکسٹ سوال کی طرف. دعائے عبادت سے کیا مراد ہے؟ اس کی مثالیں بھی بتائیے. نور شمع آپ بتائیں گی؟ دعائے عبادت سے کیا مراد ہے؟ دعا سے مراد ہے فریاد کرنا، پکارنا اللہ تعالیٰ سے. میں نے دعا کا معنی نہیں پوچھا نور شمع، میں نے پوچھا دعائے عبادت سے کیا مراد ہے. اس کو ایکسپلین کیا گیا تھا. چلے کوئی بات نہیں، میں کسی اور ساتھی سے پوچھتی ہوں انشاءاللہ، پھر آپ بتائیے گا. خالدہ خانم آپ بتائیں دعائے عبادت سے کیا مراد ہے؟
جی، اللہ کے خوف اور ڈر سے امید رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دعا مانگنا، مثلا نماز، روزہ، تسبیح، دعوت اللہ اور صدقہ وغیرہ۔ سنتی گڈ، بالکل آپ نے اچھا جواب دیا۔ بس اس میں یہ نوٹ کریں کہ جو عبادات خود ہے نا وہ بھی بعض اوقات دعائیں ہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرے، اس میں سوال نہیں ہے، آپ نے دعا نہیں مانگی، بس ایک جو آپ نے کہا تھا نا کہ عبادت کرتے ہوئے اس سے دعا مانگنا، تو دعا مانگنا اور بات ہے، اور خود عبادت اٹسیلف بھی بعض اوقات دعا ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے کہا نا کہ پیچھے پڑا کہ عبادت کے تحت سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور جب قریب ہوتا ہے نا تو پھر جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے دعا عبادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرے، تو وہ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندہ اتنی عبادت کرتا ہے، اتنا اس سے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسی اس کے عمل کے ذریعے چاہے تو بخش دے۔ تو اس لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن کی قرات کرنا، تسبیح کرنا، صدقہ کرنا، اللہ کی طرف دعوت دینا، تعلیم وغیرہ کا کام کرنا، یہ دعا عبادت میں آتا ہے۔ لیکن دعا کا معنی جو ہے وہ مانگنا ہے، اور مانگنا بھی ایک عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم باقی عبادات تو کر لیتے ہیں اور اس کو ہی کافی سمجھ لیتے ہیں، لیکن دعا مانگنے کو بھول جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں آگے، دوسرا تھا دعائے مسئلہ سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب فرت مسعود آپ دیں گی، باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کر سکتے ہیں جو پارٹیسپیشن کرنا چاہتے ہیں ڈسکشن میں۔ جی فرت، آپ بتائیے، دعائے مسئلہ کا معنی بتا سکتی ہیں؟ فرت کا مائک نہیں کھل رہا، چلے افشا اشفاق آپ بتائیے۔ افشا اشفاق اپنا مائک کھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دعائے مسئلہ سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا آخرت کی کوئی بھی بھلائی اپنے لیے طلب کر سکتا ہے، اور دنیا آخرت کے نقصان کو دور کرنے کا سوال بھی اللہ تعالیٰ سے ہی کرے، یعنی آپ کو جو چیز بھی چاہیے، بھلائی ہو یا کوئی نقصان دور کرنا ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا جائے، اس کو دعائے مسئلہ کہا جاتا ہے۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا آپ دیکھیں کہ اب ہم نے نا آج کے سیشن میں دو چیزیں الگ الگ ہم نے کی نا، کہ عبادت ایک ہے اور مانگنا ایک ہے، تو ہم دونوں کو بعض اوقات ایک کو بھول جاتے ہیں، ایک کرتے ہیں، بعض اوقات دونوں ہی بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں دونوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں اب میں آپ سے جنرل لیتی ہوں، آپ سے پوچھتی ہوں کہ آج کے سیشن میں آپ نے کیا سیکھا؟ جی شبانہ لیاقت آپ کہیے، کیا سیکھا آپ نے؟ جی السلام علیکم۔ ہم نے یہ سیکھا کہ جو بھی تکلیف ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو، ہم لوگوں سے ظاہر کرنے سے اچھا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ کے اور ان سے اپنا جو بھی ہمیں پرابلم ہے وہ سالو کرے، اور دعائیں مانگے ہر تکلیف مصیبت میں، اللہ کو سے پکارے۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے یہ سیکھا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ عفیفہ قبلہ آپ نے کیا سیکھا؟ ساتھی جو حصہ لینا چاہتے ہیں اس ریفلیکشن دینے کے سیشن میں وہ ہینڈ ریز کرتے میں جائیں۔ جی نے اپنے لیے ایک دعا سیکھی، اور وہ دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اے اللہ میرے والدین کے تا قیامت گھرانوں کو دنیا اور آخرت کے بہترین گھرانوں میں شامل فرما لے۔ آمین۔ تو میں نے اپنے لیے یہ دعا میں نے اپنے لیے سیکھی، اس سارے اس کو کرتے ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگیں، اور ہم تو مانگتے ہی بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور میں نے ایک اچھی دعا کو سیکھا۔ آپ کی اچھی بات ہے کہ اللہ کی شان کے مطابق مانگے، لیکن چھوٹی بھی اس سے مانگے، کیونکہ صاحب بارے میں کیا آتا ہے کہ جب ان کو اگر جوتی کا تسمہ بھی چاہیے ہوتا نا تو وہ کیا کرتے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹی سی چیز میں مانگ رہی ہوں، پتہ نہیں اللہ کی شان کے مطابق ہے یا نہیں، میں انتہائی کمزور ہوں، انتہائی عاجز ہوں، انتہائی حقیر ہوں، اللہ کو پتہ ہے کہ میں کتنا، یہ مخلوق اس کی کتنی بے بس ہے، کتنی کمزور ہے، اس لیے ہر چیز اس سے مانگیں اور دل کھول کے مانگیں۔ فرد مسعود آپ کہیے، اگر فرد کا مائک کھل جائے تو وہ کہیں، ورنہ فرد عمران۔ ہاں جی السلام علیکم۔ جی الحمدللہ کھل گیا مائک۔ ہاں جی،
اس لیے کہ ہم لوگ دعا جو ہے نا ہم لوگ بالکل دل سے اور بہت زیادہ خوشی سے نہیں مانگتے. ہم لوگ صرف دعا جو ہے نا ایسے جیسے ہے کہ رٹی رٹائی چیزیں بس یوں کر لیا. اب جو ہے نا ہم نے یہ سنا ہے نا جب سے, تو اس کے لیے بہت زیادہ اب ہم لوگوں کو آ رہا ہے کہ ہم لوگ ہے نا اس طرح سے دعا مانگنے کا طریقہ ہے, اور ایسے ہی دعا مانگنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کی دعا, ہر چیز, ہر جو چیز ہم بندوں سے امید کرتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ سے کریں اور اللہ سے ہی مانگیں. اور اللہ سے ہی اللہ جو ہے ہماری سنتا ہے. اور اتنا اچھا لگتا ہے کہ بس ہم لوگ کسی دن اگر آنکھ کھل جائے اور ہم لوگ جو ہے تہجد کے لیے اٹھے اور پھر اس پہ جب اللہ سے اکیلے اکیلے دعا مانگتے ہیں اس میں اتنا اچھا اللہ محسوس ہوتا ہے. سارا دن صرف فرق دل تو چاہ رہا ہے کہ میں سب کی باتیں ڈیٹیل میں سنوں, لیکن مختصر سی بات سب سے لینا چاہوں گی تاکہ اور ساتھیوں کو بھی موقع ملے. یہ جو فرد نے بات کی نا کہ ہر چیز بندوں سے مانگنے سے پہلے اللہ سے مانگے, پھر اللہ نے جس بندے کے ذریعے آپ کو دینا ہوگا نا وہ اس کو آپ تک لے آئے گا انشاءاللہ. فرد عمران فرمائیے. جی باجی یہ والی بات نا بہت اچھی لگی ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ سے ہمارا تعلق بہت اچھا ہو جاتا ہے, اللہ کی محبت ہمیں محسوس ہونے لگ جاتی ہے نا. تو یہ کہ اللہ سے رجوع کرتے رہنا اور اس سے دعائیں مانگتے رہنا اور اس سے محبت کا اظہار کرتے رہنا, یہ جو ہمارے لیے جو ہے نا وہ کامیاب جی قرب بڑھاتے جائیں, اللہ سے دعا مانگتے. جی بالکل جی. آئی فون کے نام سے آپ کا رجسٹر ہے, نظر آ رہا ہے مجھے, نام مجھے معلوم نہیں. اپنا مائک کھولیے اور کہیے. جی میرا آئی فون سے آ رہا ہے شبانہ. جی شبانہ, اپنا نام ضرور چینج کر لیا کریں جب میں انٹر ہوا کریں. جی شبانہ کہیے. جی میں نے یہ سیکھا کہ کئی دفعہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اتنی لمبی یا دعا نہیں کرتے, چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں, اور اکثر ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے سب مسئلوں کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حل کرے گا. لیکن آج کا یہ مطلب جو اتنا ڈیٹیل میں ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ سے مطلب بول کے مانگنا بھی چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارے دل میں ہے, اللہ تو جانتا ہے لیکن ہم مانگیں گے تو وہ ہمیں ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ مانگے ہی نہ اور پھر ایکسپیکٹ کریں کہ اللہ جانتا ہے اور وہ کر دے گا. جی بالکل. آج سے ہم یہ کریں کہ آج اس سیشن کے بعد فوراً نہ چھوڑ کے اٹھ جائیے گا. ایک آپشنل بات کری ہوں, کمپلسری نہیں کری. اپنے دل کی وہ دعائیں مانگ کے اٹھیے گا جو آپ چاہتے ہیں. رمضان بھی آ رہا ہے نا, اور جو میں نے استقبال رمضان کا سیشن کیا تھا اس میں یہ بات کہی تھی کہ اپنی 10 دعائیں کم سے کم لکھ لیں جو آپ ہر روز رمضان میں مانگیں گے. تو وہ 10 دعائیں مانگنے کا امید ہے آپ نے لکھ لیا ہوگا, نہیں لکھ لیا تو اب لکھ لیں. اور بہت سی اور بھی دعائیں ہوں گی, لیکن روزانہ 10 دعائیں رمضان کی راتوں میں ضرور مانگیں, اور خصوصی طور پر آخری عشرے کی طاق راتوں میں, کیونکہ ان میں سے کوئی ایک ضرور لیلۃ القدر ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے. جی زونی ندیم آپ کہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں بندوں سے مدد تو طلب کرنی چاہیے, لیکن امید صرف اللہ سے رکھنی چاہیے, اور دعائیں کر کے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ مشکل بھی وہ دینے والا اور آسانی بھی وہی کرنے والا. امید بھی اللہ ہی سے رکھیں. یہاں میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں, امید بھی اللہ ہی سے رکھیں, کیونکہ جب بندوں سے امید رکھتے ہیں تو بندہ ٹوٹتا ہے, بندے بندوں کی امیدوں میں پورا نہیں اترتے. امید بھی اللہ سے رکھیں, دعا بھی اس سے رکھیں, اس نے جس کے ذریعے پوری کرانی ہوگی وہ کروا دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. حمیرہ آپ کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آپ سے یہ ایک سوال پوچھنا تھا کہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ رٹی رٹائی جو ہماری ریگولر دعائیں ہوتی ہیں ہم وہی مانگیں. یوزولی مجھے عادت ہے کہ میں بس جب بھی اکیلے میں بیٹھی ہوتی ہوں تو میں اس وقت دعا مانگنا زیادہ پریفر کرتی ہوں, کیونکہ اس وقت زیادہ دعا دل سے نکلتی ہے اور زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے. مجھ سے نماز کے بعد یا ذکر کے بعد کم و پیشی دعا مانگی جاتی ہے. تو کون سا طریقہ ٹھیک ہے؟ بالکل. آپ بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو دعائیں اتنی رٹ گئی ہیں کہ ان میں کوئی خشوع خضوع نہیں ہے, وہ دل سے بھی نہیں مانگتے, بس وہ ایک دعا مانگ لی اور اٹھ گئے, وہ والی بات ہے. تو وہ ضروری نہیں ہے. آپ کے دل میں جو بھی دعا پورے دل کے یقین کے ساتھ, دل کے اطمینان کے ساتھ, اللہ کی قربت سے اور اللہ سے گڑ گڑا کے اور عاجزی سے اور تنہائی میں آپ مانگے, بہت اچھی بات ہے. اللہ سے دعائیں گڑ گڑا کر عاجزی سے تنہائی میں مانگنا بہت اچھا ہے. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مخصوص زبان میں مانگیں, آپ جس زبان میں بھی مانگنا چاہیں, بس اپنے رب سے مانگیں.
کوئی اللہ نے کمپلشن نہیں لگائی. باقی یہ کہ جو مصنون دعائیں یا قرآنی دعائیں ہیں وہ اتنی خوبصورت دعائیں ہیں کہ ان میں ہمیں بعض اوقات وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا مانگیں، ان میں وہ سمجھا دی گئی ہیں. تو وہ آپ جب مانگتے ہیں تو آپ ایک طرح سے مصنون عمل بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی دعا بھی بتائی گئی، رب کی دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں جو رب نے بتائی. لیکن وہ ضروری نہیں ہے، آپ جو بھی دعا مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی ہمارا اب وقت مکمل ہوا ہے. اب ہم نے یہ کرنا ہے، ہم آپ سے کچھ ہوم ورک شیئر کرتے ہیں. یہ ہوم ورک جو ہیں یہ روزانہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. یہ آپشنل ہیں، کمپلسری اگر بنانا چاہیں بنا لیں. یہ ایک پہلا ہوم ورک ہے، آپ اپنی حاجات اپنے رب کے سامنے پیش کریں. اس حدیث کو آپ اور لوگوں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. پھر دوسری حدیث جو ہے وہ دعا کے حوالے سے ہے. ہم آپ کے ساتھ گروپ میں یہ سب چیزیں شیئر کر دیں گے. آپ اور لوگوں سے بھی یہ سب چیزیں شیئر کر دیتے ہیں. دعا میں جلدی نہ کریں، مانگنا نہ چھوڑیں. تیسری جو ہے وہ ابن تیمیہ کی بات تھی، تو کسی بیمار کے لیے پورے توکل کے ساتھ دعا کیجئے، اور آپ اپنے لیے بھی یہ دعا کر سکتے ہیں. اچھا، آج کا کیونکہ سیشن پہلا سیشن ہے اور میں نے ابتدا میں بھی ریفلیکشن زیادہ لیے ہیں، تو تھوڑا سا میں ایک سوال کا ٹائم آپ سے اور لوں گی، اور اس کے بعد ہم کوئز پولز کی طرف آئیں گے. دیکھیں کوئز پولز جو ہے نا وہ ہم ہر روز آپ کو 5 بجے کروایا کریں گے. یہ آپ چاہیں تو شریک ہوں اس کے اندر، چاہیں تو آپ سیشن کو چھوڑ دیں، آپ کے اوپر ہے. لیکن ہمارا سیشن کا آفیشیل ٹائم 5 بجے، کوئز پول اس کے ساتھ اس کے بعد ہوا کرے گا. 10 سے 15 منٹ نکالیں تو آپ اپنے آپ کو اینالائز کر سکیں گے. یہ فقہی سوال ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. اگر کسی کی زکوٰۃ محرم میں نصاب کو پہنچتی ہو تو کیا کچھ زکوٰۃ رمضان اور کچھ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں تقسیم کر کے دینا افضل ہے یا محرم میں دینا زیادہ افضل ہے؟ جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے، اس لیے اسی مہینے میں زیادہ دینی چاہیے. تو وہ کیا کرتے ہیں، 1 سال پورا ہو چکا ہوتا ہے ان کے نصاب پر، لیکن وہ سب اس کو دیتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں رمضان آئے گا تو دیں گے. تو ایسا غلط ہے، ایسا نہ کریں. زکوٰۃ واجب ہوتے ہی اس کو پہلی فرصت میں ادا کرنا افضل ہے. اس کے لیے کسی مخصوص مہینے کا انتظار نہ کریں. جس مہینے میں آپ کے پاس کوئی نصاب تھا اور وہ اس پر 1 سال گزر گیا، تو اسی مہینے میں وہ ادا کر دیں. اور باقی جو افضل دن ہیں ان میں آپ جیسے عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں اس میں صدقہ کرنا افضل ہے، یا رمضان میں بہت افضلیت ہے اس کی، یا کوئی اور دن جیسے روزے کی حالت میں ہے آپ محرم میں تو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال تو اب ان دنوں میں آپ عام صدقہ کر لیں، اس کو زکوٰۃ سے نہ جوڑیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے کوئی فقہی سوالات ہیں تو اردو میں لکھ کر آپ اپنے ایڈمن کو بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کو بھی امید ہے کہ کوشش کریں گے کہ آپ کو جواب دے دیں، اور کچھ ان میں سے اگر جنرل ہوئے جو سب کے فائدے کے ہوں گے تو ہم ان کو اس سیشن میں بھی ڈال لیں گے انشاءاللہ. چلیے جناب، اب ہم آتے ہیں دعا کی طرف. یہ دعا انشاءاللہ کل یہ آپ نے پڑھنی ہے، پڑھ کے آئیے گا. اگلی دفعہ یعنی کل جو سیشن ہوگا اس میں آپ سے اس دعا کو کسی ایک سے آپ سے سنوں گی. آپ اگر زبانی سنانا چاہیں تو زبانی سنا دیں، اگر آپ دیکھ کر سنانا چاہیں گے تو دیکھ کر بھی سنا سکتے ہیں. ابتدا میں کچھ لوگوں سے سنوں گی اس کو. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ، بے شک میں فکر و غم، عاجزی و سستی، بزدلی اور بخل، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتی ہوں. آمین. اب آتے ہیں جناب ہم اپنے پول ٹائم کی طرف. لیٹ سٹارٹ. دیکھتے ہیں جی کتنی کوئکلی آپ یہ کریں گے. طریقہ کار کیا ہوگا کہ ہم آپ کو سوال بتائیں گے، آپ کے اسکرین پہ سوال شو ہو رہے ہوں گے، آپ نے ان کے جواب دینے ہوں گے، اور جو صحیح جواب ہوگا اس کو کلک کر کے آپ موو کرتے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ کو آپ کا بتا دیا جائے گا رزلٹ اینڈ میں. جی پہلا جو سوال ہے ہمارا دعا کی اہمیت اور فضیلت سیشن میں، اللہ تعالیٰ کا عام قرب ڈیش کے لیے ہے. تو اس کا جواب ایک ہے سب بندوں کے لیے، دوسرا ہے مسلمانوں کے لیے، اور تیسرا ہے مومنوں کے لیے. ایک ہی سوال کا جواب درست، ایک ہی جواب اس میں سے درست ہے. اس کو کلک کریں اور آگے چلیں. سوال نمبر 2 ہے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا. اے رب، تجھے پکار کر تمہیں کبھی مایوس ہی نہیں ہوا. سورۃ مریم کی آیت 4 میں یہ دعا مانگی تھی کسی پیغمبر نے. وہ پیغمبر کون سے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، زکریا علیہ السلام تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام تھے؟ صحیح جواب کو مارک کریں اور آگے چلیں. سوال 3 ہے قریب مجیب میں مجیب کا مطلب ہے
پہلا جواب ہے جواب دینے والا، دوسرا جواب ہے اجازت دینے والا، اور تیسرا ہے طاقت رکھنے والا۔ صحیح جواب ایک ہی ہوگا، اس کو کلک کریں اور سوال نمبر 4 کی طرف آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ 3 دعائیں بتائی گئی ہیں، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دوسری دعا ہوگی، اور تیسری ہوگی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ایک پر جواب کو درست جواب کو کلک کر کے آگے چلیں۔ سوال 5 ہے، دعائے ڈیش میں بندہ اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرتا ہے۔ پہلا آپشن ہے عبادت، دوسرا آپشن ہے مسئلہ۔ صحیح جواب مارک کریں۔ سوال 6 کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرب سے کیا یہ مراد ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ خود زمین پر یا ہر جگہ موجود ہے یا انسان کے دل میں موجود ہے؟ پہلا سوال ہے جی ہاں، وہ خود ذاتی طور پر ہر جگہ پایا جاتا ہے، یہ پہلا جواب ہے، اور دوسرا جواب ہے نہیں، بلکہ یہ محسوس کرنے کی بات ہے کہ وہ سنتا، دیکھتا اور جانتا ہے۔ ظاہر ہے دونوں میں سے ایک ہی جواب درست ہوگا، اس کو مارک کریں اور سوال نمبر 7 کی طرف آئیں۔ دعا کا لفظی معنی ہے ڈیش۔ پہلا جواب ہے کسی کو آواز اور کلام کے ساتھ مائل کرنا یا پکارنا، دوسرا ہے کسی کو اشارے کے ذریعے مائل کرنا، تیسرا ہے کسی کو سوچ کے ذریعے مائل کرنا یا پکارنا۔ سوال 8 ہے، دعا کا شرعی معنی ہوتا ہے نمبر 1 اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سوال کرنا، دوسرا جواب ہے اللہ کی بارگاہ میں چیخ چلا کر سوال کرنا، اور تیسرا جواب ہے اللہ کی بارگاہ میں گنگنا کر سوال کرنا۔ تو درست جواب کو مارک کریں، اور انشاءاللہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی 33% 39% بلکہ تیزی سے سوال کے جواب دے رہے ہیں ہمارے ساتھی۔ تو کیا کریں، کوئی ایک ہم کمنٹ لے لیں یا ہم آنسر بتا دیں، اپنے ایڈمن سے سوال کرتے ہیں؟ میرے حال 60 پہ موو کر جاتے ہیں ہم نیکسٹ ریزلٹس کی طرف۔ 60 پہ موو کر جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں جناب ہمارا کتنے پرسنٹ نے کر لیا۔ 60% نے کر لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا جو سوال تھا اس کا درست جواب ہے اللہ کا عام قرب سب بندوں کے لیے ہے، 92% نے درست جواب دیا۔ صرف مسلمانوں یا مومنوں کے لیے جو انہوں نے لکھا انہوں نے غلط جواب دیا۔ عام قرب یاد کریں کیا تھا کہ وہ اپنے علم کے مطابق سب بندوں کے قریب ہے، تو وہ تو سب بندوں کے قریب ہے نا پھر وہ۔ تو یہاں سے اندازہ ہوا کہ ابھی بھی آپ نے کہیں کچھ لوگوں نے بات کو صحیح پک نہیں کیا، تو انشاءاللہ وہ کریکٹ کر لیں۔ سوال 2 دیکھیں، یہ دعا جو ہے زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی، جو سورۃ مریم کی جو دعا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگی اور عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں مانگی۔ ماشاءاللہ 91% نے درست جواب دیا۔ سوال 3 میں قریب مجیب کا مطلب ہے جواب دینے والا، مجیب جواب دینے والا۔ ماشاءاللہ 92% نے اس کا درست جواب دیا، باقی جنہوں نے غلط دیا وہ اس کو چیک کر لیں۔ سوال 4 ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ 84% نے درست جواب دیا، اس میں کچھ ایمبیگوٹی ہے لوگوں کو۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ میں جو بھی خیر تو عطا کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور جو میں نے آج بات کی تھی سیشن میں بھی کہ ہر خیر اللہ سے مانگے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، ہر چیز اس سے مانگیں کیونکہ ہم فقیر ہیں، تو اسی سے یاد کر لیں یہ دعا، ٹھیک ہے۔ 10% نے کہا کہ یا بدیع السماوات والی دعا، یا 6 نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ یہ دونوں جوابات غلط ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی تھی۔ باقی دعائیں تو یہ بھی بڑی خوبصورت ہیں، لیکن یہ ان کی دعا نہیں تھی جو قرآن میں بتائی گئی۔ سوال 5 میں دیکھیے کہ دعائے ڈیش میں بندہ اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرتا ہے، اس کا درست جواب ہے دعائے مسئلہ۔ سوال سے ہے نا، سوال مانگ رہا ہے نا وہ، مسئلہ سوال سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ 86% نے درست جواب دیا اور 14% نے غلط جواب دیا۔ اس کو ذرا چیک کریں، اس کا مطلب دوبارہ سننے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ سوال 6 دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے قرب سے کیا یہ مراد ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ خود زمین پہ ہر جگہ موجود ہے یا انسان کے دل میں موجود ہے؟ اس کا درست جواب ہے کہ وہ انسان کے دل میں موجود نہیں ہے، وہ زمین پر ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ یہ محسوس کرنے کی بات ہے کہ وہ سنتا، دیکھتا اور جانتا ہے۔ 85% نے درست جواب دیا، لیکن 15% نے اس کا غلط جواب دیا، جس کو کہ ضرور ان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذاتی طور پر ہر جگہ نہیں پایا جاتا، وہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے، اور عرش
بہت اوپر ہے، وہ زمین پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آسمانوں سے بھی اوپر ہے، جنت سے. تو اس لیے اس کو آپ دیکھیں کہ وہ ذاتی طور پہ ہر جگہ نہیں ہے، یہ عقیدے سے ریلیٹڈ بات ہے. سوال 7 دیکھیں، دعا کا لفظی معنی ہے. 89% نے درست جواب دیا، کسی کو آواز اور کلام کے ساتھ مائل کرنا، جبکہ باقی 11% نے درست جواب نہیں دیے. دعا کا شرعی معنی ہوتا ہے کسی کی بارگاہ کسی نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سوال کرنا. سبحان اللہ، الحمدللہ، بارک اللہ فی علمکم کنہ. 100% نے اس کا درست جواب دیا، ماشاءاللہ. چلیں الحمدللہ. تو یہاں سے 61% نے یہ کوئز کیا تھا، اور اس سے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ مزید کن چیزوں کو دیکھنا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے کوئز 2 کی طرف. اس کو دیکھتے ہیں جی، یہ کیا ہے. کوئز 2 کو میں جو ہے ہماری پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ الدعاء هو العبادہ، اس کا ترجمہ کیجئے. پہلا آنسر ہے دعا عبادت ہے، دوسرا آنسر ہے دعا عبادت کا مغز ہے، اور تیسرا ہے دعا پسندیدہ ہے. ایک ہی جواب درست ہے، اس کو کلک کریں. سوال 2 کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندے اس سے، پہلا جواب ہے نہ مانگیں، دوسرا جواب ہے مانگیں، اور تیسرا ہے بے پرواہ رہیں. ایک ہی جواب درست ہوگا. سوال 3 دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا بندوں کو یہ حکم ہے کہ اس سے اس کا فضل مانگیں. فضل مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جواب ہے ہم اس قابل نہیں اپنی محنت اور عبادت کی بنا پر، پھر بھی آپ سے مانگتے ہیں، اور دوسرا ہے ہم نے بہت محنت اور عبادت کی لہٰذا ہم حقدار ہے کہ ہمیں عطا کر. صحیح جواب کلک کریں. سوال 4 کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ نمبر 1 ہر چیز اللہ سے مانگے، نمبر 2 کچھ اللہ سے مانگے، کچھ بندوں سے مانگے، اور تیسرا ہے کسی سے کچھ نہ مانگے. درست جواب کو کلک کریں. سوال 5 کی طرف آئیں. حدیث کے مطابق دعا کے سبب ڈیش بدل جاتی ہے اور ڈیش ہی عمر میں اضافہ کر سکتی ہے. پہلا جواب ہے اس کا نیت اور صحت، دوسرا ہے تقدیر اور نیکی، اور تیسرا جواب ہے دوا اور دیکھ بھال. درست جواب کلک کریں اور سوال 6 کی طرف آئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانے میں ڈیش ہے. تو پہلا جواب ہے طاقت، دوسرا ہے برکت، اور تیسرا ہے پچھلی اقوام سے مشاہبت. ایک جواب درست ہے، اسے کلک کریں اور سوال 7 کی طرف آئیں. سحری کی نیت کی مسنون دعا، پہلا جواب ہے کوئی نہیں ہے، دوسرا جواب ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتَ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ ہے. تو جو درست جواب ہے اسے کلک کریں اور آگے چلیں. سوال 8 ہے، اگر وضو کرتے ہوئے وضو مکمل ہونے سے پہلے، تھوڑا فقہی سوال ہے، اگر وضو کرتے ہوئے وضو مکمل ہونے سے پہلے پانی ختم ہو جائے یا اور کوئی حاجت پیش آ جائے تو کچھ دیر گزرنے کے بعد اگر وضو مکمل کر لیا جائے جبکہ باقی اعضاء یعنی باقی باڈی پارٹ خشک ہو چکے ہوں تو یعنی پھر کیا پہلا جواب ہے ایسی صورت میں وضو دوبارہ کرنا ہوگا یا ایسی صورت میں وضو ہو جائے گا. جو درست جواب ہے اسے کلک کریں. اور یہیں تک آج ہمارے سوالات تھے. اب ہم دیکھیں گے جوابات کی طرف آئیں گے. 49% بلکہ 50% نے کر لیا، 60 پر ہم لے لیں گے اس کو انشاءاللہ آنسرز کو. تو ذرا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابھی تک 51% لوگوں نے اس کو کیا ہے. کیا کہتے ہیں جی ایڈمن، آپ کیا کریں، ویٹ کریں باقی لوگوں کا؟ میں حال سے کر لیتے ہیں، شیئر کر کے کرتے ہیں فون. چلیں ٹھیک ہے، ہم یعنی ہم ویٹ کریں، ہم اپنے آنسر شیئر کر لیں. سوری کلیئر کر دیں مجھے. جی شیئر کر دیں، رزلٹ شیئر کر دیے. اوکے رزلٹ شیئر کر لیتے ہیں جی. دعا عبادت ہے، یہ ہے جناب اس کا درست جواب. دعا هو العبادہ. 78% نے اس کا درست جواب دیا اور 20% نے دعا عبادت کا مغز کہا. نہیں جناب، دعا مخ العبادہ، وہ آپ نے مخ اور ہوا کو اکٹھا کر دیا، تو وہ اس کا جواب آنسر یہ تھا کہ دعا مخ العبادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے دعا عبادت کا مغز ہے. یہاں ہے کہ دعا هو العبادہ، دعا وہی عبادہ ہے. تو یہ جواب کو آپ دوبارہ دیکھیے گا. سوال 2 دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے اس سے مانگیں. الحمدللہ 100% نے درست جواب دیا. سوال 3 دیکھیں،
اللہ تعالیٰ کے بندوں کو حکم ہے کہ اس سے اس کا فضل مانگیں. فضل مانگنے کا مطلب ہے ہم اس قابل نہیں، اپنی محنت اور عبادت کی بنا پھر بھی آپ سے مانگتے ہیں. ماشاءاللہ 100% نے درست جواب دیا. سوال 4 ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ ہر چیز اللہ سے مانگے. 100% نے درست جواب دیا. ماشاءاللہ آپ نے بات اچھی طرح سمجھ لی، لہٰذا ہر چیز اللہ ہی سے مانگنی ہے انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو وسیلہ بنا دیں گے دینے کا اس کا. سوال 5 جو ہے، حدیث کے مطابق دعا کے سبب ڈیش بدل جاتی ہے اور ڈیش ہی میں اضافہ ہوتا ہے، ڈیش ہی عمر میں اضافہ کر سکتی ہے. اس کا درست جواب تھا تقدیر، یعنی دعا کے سبب تقدیر بدل جاتی ہے اور نیکی ہی عمر میں اضافہ کرتی ہے. اور ماشاءاللہ 99% نے 99% نے اس کا درست جواب دیا. سوال 6 دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانے میں برکت ہے. جی 99% نے درست جواب دیا. لہٰذا یہ حدیث جو ہے نا، یہ آپ نے گھر میں بھی سنانی ہے آج اور آگے بھی روز سنانی ہے. ذہن سازی کرنی ہے کہ جی سحری کھا کے جانا ہے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کھائیں لیکن سحری ضرور کرنی ہے کیونکہ اس میں برکت ہے. سوال 7 میں ذرا گڑبڑ رہی، اس میں تھوڑا کلیئرٹی نہیں ہے لوگوں کو. جناب سحری کی نیت کی کوئی مسنون دعا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا نہیں سکھائی. باقی کوئی اپنے دل سے کوئی دعا مانگنا چاہتا ہے وہ مانگ لے، لیکن پھر اسے مسنون سمجھ کے نہ مانگے. ٹھیک ہے، تو کوئی مسنون دعا نہیں ہے. اس کا درست جواب 67% نے دیا، جبکہ 33% نے اس دعا کو، جو کہ مشہور ایک دعا ہے جو مانگی جاتی ہے، اس کو کہا کہ یہ مسنون دعا ہے، جبکہ یہ مسنون دعا نہیں ہے. کوئی بھی دعا نہیں ہے سحری کھانے کی، بس نیت ہی کافی ہے، باقی آپ جو مرضی دعائیں مانگیں اس ٹائم. سوال 8، اس میں بھی کلیئرٹی تھوڑی سی مزید آپ کو کرنی پڑے گی. جناب اگر آپ نے وضو کیا ہے اور وضو کرتے ہوئے پانی ختم ہو گیا یا کسی سے بات کرنے لگ گئے یا کچھ اور مسئلہ پیش آ گیا، تو وضو آپ اتنا ٹائم ڈیلے ہو گیا، مثلا پیر نہیں ابھی دھوئے تھے اور وہ بعد میں دھوئے، اتنی دیر میں ہاتھوں کے اور منہ کا پانی خشک ہو گیا، تو جناب وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. اگر باقی باڈی پارٹ خشک ہو گئے تو ایسی صورت میں وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. اس کو نوٹ کر لیں، اس لیے کہ یہ پھر ساری نمازیں اس سے کنیکٹڈ ہیں. اگر وضو ہی صحیح نہ ہوا تو نماز تو نہیں ہوئی نا پھر. تو 88% نے اس کا درست جواب دیا، جبکہ 12% نے اس کو غلط جواب کو کلک کیا. تو امید ہے کہ آپ کو اس پول سے فائدہ ہوا ہوگا، اور ہم نے جو سوالات فقہی آپ کے ساتھ شیئر کیے ان سے بھی فائدہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ اگلی کلاس جو کل 3:30 بجے ہوگی انشاءاللہ، اس میں سب سے پہلے آپ کے ریفلیکشنز لیں گے. جو دعا آج آپ کو دی ہے وہ ہم سنیں گے آپ سے اور مزید آپ سے بات چیت کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اگر آپ نے کوئی خیر پائی ہے اس سیشن سے تو دوسرے لوگوں کو بھی اس کی انویٹیشن بھیجیں. آپ کے گروپس میں اس کا ہم لنک دوبارہ شیئر کر دیں گے. اور مزید اگر آپ جاننا چاہیں گے تو آپ انشاءاللہ فیس بک پر یہ لیسن اپلوڈڈ ہو گیا ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ. وہاں سے لائیو بھی آ رہا تھا. آپ ہماری فیس بک سے بھی، الہدیٰ کراچی کی فیس بک سے بھی کانٹیکٹ کر کے مزید جان سکتے ہیں. کسی کو یہ سیشن سنوانا چاہتے ہیں تو الہدیٰ کراچی کی فیس بک پر یہ اپلوڈڈ ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.